السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج کا سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر اب آن پہنچا ہے اور اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے. کیا ہم لوگ مینٹلی, اسپرچولی, فزیکلی, ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اس مہینے کے لیے تیار ہیں, اور کیا چیزیں ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں تاکہ میکسیمم ریوارڈز ہم گین کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. آج ہم ایک بڑے ہی امیزنگ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہے رمضان کا مہینہ اینڈ ہاؤ ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. کچھ تھوڑی سی سیڈ نیوز بھی ہے لیکن کچھ گڈ نیوز بھی ہے آپ کے لیے, وہ بھی تھوڑی سے منٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بٹ سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. میرے پاس یہاں سب سے پہلے موجود ہیں بردر وقاص اے ابو سعد. برو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. آر یو ریڈی فار رمضان؟ الحمدللہ. ایموشنلی آپ تیار ہیں؟ مینٹلی, فزیکلی, گیم آن. لیٹس ڈو دس. میرے ساتھ موجود ہیں جی علی ای ولاگز مشہور زمانہ. کیسے ہیں علی بھائی آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میچنگ شرٹس کچھ آپ نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں کیا تینوں آج کچھ جیسے ریڈ پہن کے آ گئے ہیں, پتہ نہیں ہلکا سا ڈفرنٹ شیڈ ہے. ڈفرنٹ ہے بٹ چلے کوئی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے جرمن ہوسٹ عمر طارق بھائی. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ صاحب بھائی الحمدللہ. آج آپ سے میں سوال جو میں نے آپ کے لیے چن کے رکھے نا وہ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ہماری انٹرنیشنل آڈینس ہے, وہ رمضان کا مہینہ اسپیشلی وہ ٹائم جو آپ کو پتہ ہے وہ ڈے لائٹ سیونگز اور پھر وہ جو لمبے کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ یعنی جب سمرز کے اندر یا اس کے نیئر اباؤٹ جب رمضان آتا ہے تو آپ کو اوبیسلی جو ڈے ٹائم ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور پھر 15, 16, 17, 18 گھنٹے کے بھی روزے ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈز پرسن 19-20 تک بھی 20 تک بھی گئے ہیں. سو الحمدللہ اٹس ویری 4 گھنٹے کی یا 3.5 گھنٹے کی سحری رہ جاتی. چلیں انشاءاللہ ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اچھا میں نے شروع میں ذرا کہا تھا کہ کچھ گڈ نیوز بھی ہے کچھ بیڈ نیوز بھی ہے. بیڈ نیوز یہ ہے, سب سے پہلے بیڈ نیوز پھر گڈ نیوز بتاتے ہیں. بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ آخری MWA ہے رمضان سے پہلے. رمضان سے پہلے تو رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم ریزیوم کریں گے. تو ہمارے ڈیئر ویورز اور لسنرز کے لیے یہ آخری MWA ہے بٹ اٹس ناٹ اوور یٹ. رمضان کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو دوبارہ ریزیوم کریں گے, لیکن رمضان میں MWA کرنا پاسبل نہیں ہوگا. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ ایوری سنگل ڈے تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان ہمارا جو تراویح اینڈ تفسیر کا جو ایونٹ چل رہا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم لوگ اس کو انشاءاللہ جو اس کا تفسیر پورشن ہے وہ ہم ضرور اپلوڈ کیا کریں گے, وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سو انشاءاللہ یو کین اسٹل بینیفٹ فرام listening to the Quran and hearing its explanation, interpretation انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی ہوپ کہ وہ آپ کے ایمان کو چارج رکھے گا اور آپ کو موٹیویشن دے گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں. تو گائز اس سے پہلے کہ ہم رمضان کے ٹاپک کو فل آن اس پہ بات کریں, لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ سیگمنٹ وچ از پنکچر آف دا ویک. سو گائز پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہمارے پاس کیا ہے, لیٹس ہیو اے لک. اوکے, لکھا ہوا ہے بین برگر طالبانز آف یوتھ کلب. یہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہوگا عورت مارچ کے اندر یہ بینر نظر آیا اور بہت مزہ آیا اس کو دیکھ کر کہ کہتے ہیں نا ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. تو چلے وہ آ ہی گیا الحمدللہ. تو اصل میں نا یہ ایک بڑا ایک آکسی مورون ٹائپ کا, میں اس کو امیجن کر رہا تھا کہ امیجن کریں کہ ایک طالبان ہے وہ برگر کھا رہا ہے. تو it's kind of like it doesn't kind of make sense, but yeah it's funny at the same time کہ they came up with this. اور یہ جو بندہ بیچارہ جو بھی ہے یہ جس نے پکڑا ہوا ہے, I don't even think he knows what's going on. I don't think مجھے لگ رہا ہے یہ literally مجھے لگ رہا ہے کسی کا ڈرائیور ہے جو ساتھ لے کے آیا ہوگا مالکن کو, تو مالکن نے اس کو کہہ دیا ہوگا اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ. I think he wouldn't even have any idea, any clue کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اس کو ایون شاید عورت مارچ کا نام اس نے سن لیا ہو but he doesn't know anything other than that. But it's cute. I thought it was cute. I thought it was a good effort. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا اس کو سوشل میڈیا پہ بہت ٹرول کیا گیا ہے and there was a lot of new t-shirt design for us I think. Yeah, I was thinking about that. یعنی اگر ہم لوگ ایک ٹی شرٹ ڈیزائن کریں ساتھ ایک LOL بھی لکھ دیں, نہیں ایک برگر بناؤ اور برگر کے اوپر ایک پگڑی ہو اور لکھا برگر طالبانز اور فونٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں برگر کے ہنستے ہوئے دانت ہو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. راجا صاحب یہ کیا بات ہے, آپ ہر ایسی چیز کو اون کیوں کرنا شروع کرتے ہیں؟ لوگ تو آپ کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو
How do you do that? यार I love such cute insults. It's so cute. मतलब मजा आता है इतनी प्यारी प्यारी insults करते हैं ना जब लोग, तो हमें उनकी creativity पे खुशी होती है यार माशाल्लाह कितनी creative है. हमने पहले ये कभी ये टर्म नहीं सोची है ना. हाँ, हम लोगों ने बर्गर मौलवी सुना हुआ है, डिस्को मौलवी सुना हुआ है, मौलवी द नैरेटिव obviously सुना हुआ है, but now this is pretty interesting and I think इसकी कोई t-shirts वगैरह बनाए, we can start to own it, make it a hashtag, make it a trend. It also looks cool in Barack Obama's style, Taliban. Talibans, burger Talibans. We have news that the burger Talibans are in youth club now. So alhamdulillah, let's own it. Okay guys, so inshallah चलेंगे तो हमारा हो गया. अब हम आते हैं जी आज असल हमारी बात के ऊपर, वो ये है कि रमज़ान का जो है ना बाबरकत महीना आने वाला है. अब हम क्या करें, तो अब आपको Talibans बताएंगे कि हमने रमज़ान में क्या करना है. तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इसको यूँ समझें कि ये एक ऐसा महीना है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ना, आप समझ लें कि जिस तरह अक्सर आप देखोगे ना ये स्टोर्स पे सेल लगती है और लूट सेल लगी होती है, बल्कि कुछ स्टोर्स पे तो आपने देखा होगा कि वो ख़वातीन गुत्थम गुत्था हो जाती हैं कि ऐसी सेल लगी हुई, हालांकि इतनी बड़ी सेल भी नहीं थी, वो कोई मेरे ख्याल है 40% 30% या नहीं एक्चुअली हाँ 70% ऑफ था और 60% ऑफ था, एंड पीपल वेंट जस्ट नट्स. और ये हर साल होता है इस तरह से. इमेजिन करें कि अल्लाह ताला ने ना नेकियों के ऊपर एक सेल लगी हुई है, इस तरह की सेल लगी हुई है विच विल नेवर हैपन इन एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर. और मज़े की बात बताइए क्या, ये जो आप सेल बता रहे हैं ना, ये लगाते भी ये लोग ईद के करीब रोज़ों में, रमजान में, इफ यू रिमेंबर एवरी ईयर, लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी ईद के करीब ये सेल लगती होती है ना, एंड पीपल रश टुवर्ड्स दोज स्टोर्स, एंड वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द सेम एनालॉजी बट फॉर दिस मंथ ऑफ रमजान. यानी अल्लाह की तरफ से सेल लगी हुई है. तो अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी ऑफ़र है. सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस तरह से मफहूम है. एक दो अहादीस का अगर मैं कंबाइन करके बताऊं कि रमज़ान जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं. यानी ये इट्स अ सिंबल एक्चुअली कि अल्लाह की रहमतें खोल दी गई हैं और आपको जो गलत काम करने के शैतान के वसवसे और जो आप उभारे जाते थे उन चीज़ों पे, आम तौर पे अल्लाह ने सिम्बॉलिकली ये बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि मैंने वो बंद कर दिए हैं, शयातीन जकड़ दिए हैं जो वो सरकश शयातीन है ज़्यादातर. तो यानी कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट, एक ऐसी फ़िज़ा है, एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें नेकी तकवा इख्तियार करना, तकवा में बढ़ना आसान कर दिया गया है. बिल्कुल. और उसमें ये भी आता है कि और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है. ये तो जैकपॉट जैसे कहते हैं. और आगे शायद फरमाया कि और जो यानी whoever is deprived of its goodness is truly deprived, यानी जो इसकी रहमत से महरूम रह गया ना, वो वाकई में असल में महरूम रहा है. तो असल कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे साल में जो इतना आपको नेकियां इकट्ठी करने का टाइम नहीं मिलता, हर अफ्तार के टाइम पे अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर रहे होते हैं. नेकियों के ऊपर जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर लगे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अजर मिल रहा होता है. तो इस महीने में भी कोई बंदा अगर नेकियां ना कमा सके और अपने आप को सीधे रास्ते पर ना ला सके तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है. अच्छाई की तरफ आना ना इस महीने में ज़्यादा इट बिकम्स वेरी ईजी, यू नो, क्योंकि हर तरफ एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान एक तो अच्छाई की तरफ बढ़ रहा होता है और बुरे काम करने के लिए ना उसको बड़ी करेज चाहिए होती है, क्योंकि एवरीबॉडी अराउंड इज़ दैट मतलब कॉन्शियस कि यार के रमज़ान है, नहीं कहीं गाने नहीं सुनने, ठीक है, या फजूल बातें नहीं करनी, और दूसरा आप रोज़े से भी हैं. सो पर्सनली फॉर माई सेल्फ आई चेंज्ड इन रमज़ान. एक्चुअली इसमें सब एक बड़ी चीज़ ये है जो बहुत हेल्प करती है बुराई से बचने और अच्छाई की तरफ माइल होने में, कि आप जैसे आपने कहा ना आप रोज़े से हैं, ये जो है ना आप रोज़े से सुबह से लेके मगरिब तक इबादत में होते हैं, तो आपको हर मोमेंट मोस्टली याद आ रहा होता है कि मैं रोज़े से हूँ, मैं खाने पीने से रुका हुआ हूँ. यानी रोज़े की जो एक इसकी आप फ़िलासफ़ी में अगर गौर करें ना, तो आप जायज़ कामों से रुके हुए हैं कुछ, ठीक है, जिसमें सबसे मेजर खाना पीना है आमतौर पर. आपको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि देखें जब बंदा जायज़ काम से भी रुका हुआ हो ना, तो उसको नाजायज़ काम से रुकना और ज़्यादा याद रहता है और आसान हो जाता है. उसको याद आ रहा है यार मैं प्यास लगी हुई है मुझे, या मुझे भूख लगी हुई है, या मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, अल्लाह की खातिर मैं इबादत में हूँ, अल्लाह की खातिर मैं रुका हुआ हूँ, तो मैं गलत काम क्यों करूँगा, मैं स्पॉइल क्यों करूँगा इसको. तो आम तौर पे सेंसिबल बंदा पार्ट है कि देखें जब आप ये कहते हो ना कि मैं अल्लाह ताला के लिए, आप अपने आप पे हुज्जत भी तमाम कर रहे हो एक तरह से, कि आप कहते हो कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो ना तो मैं तो हलाल भी छोड़ सकता हूँ. यानी मेरा जो रिलेशनशिप है मेरी वाइफ के साथ, मैं नहीं उसको अप्रोच करूँगा ड्यूरिंग द टाइम दैट आई एम फास्टिंग, और मैं खाना जो हलाल है, मेरे फ्रिज में जो खाना पड़ा हुआ है, जितने समोसे शमोसे ये वो सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा. इवन दो आई माइट बी वेरी हंग्री एंड वेरी थर्स्टी, मैं वो हलाल भी अल्लाह तेरे हुक्म से तो वो भी छोड़
چھوڑ سکتا ہوں. گناہوں کو نا چھوڑنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے نا انسان کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا اس کانشیس ایفرٹ کے لیے نا ضروری یہ ہے کہ انسان کو کم از کم یاد تو رہے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں گناہ سے ہٹنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ جو یاد والا ایلیمنٹ ہے نا, اگر تو آپ گناہوں کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں سنس اے لانگ ٹائم, تو پھر آپ کا کانشیس اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو لے کر چل سکیں آگے. تو یہ جو بھوک کا ایلیمنٹ ہے نا, بیسیکلی یہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے. بھوک جب آپ کو لگی ہوتی ہے سارا دن, سو اٹس اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنے اور آپ نے اچھائی کی طرف بڑھنا ہے. ایکچولی ابھی ہم ریچوز کی بات کر رہے تھے نا, سبحان اللہ, اگر بندہ دین کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا, تو بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ سبحان اللہ ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی بھی جب عمل بندہ کرنا شروع کرتا ہے اور نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ آسانیاں, ہمارا دین اتنی آسانی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, ہی وانٹس ٹو فورگیو یو. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہے. اور دیکھیں بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آؤ توبہ کی طرف آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریڈی ٹو گیو اس. اور یہاں پہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ان دا ورلڈلی میٹرز جب سیل لگتی ہے اور ہم لوگ اپنے کیلنڈرز کو مارک کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس دن جو ہے نا وی ہیو ٹو گو اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو اب یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ, کہ ہر ابن آدم کا جو عمل ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے, الا الصوم, سوائے صوم کے, سوائے روزے کے. ان الصوم لی وانا اجزی بی, کہ یہ جو بندہ ہے میرا بندہ ہے, یہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے, میری خوشی کے لیے, تو میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس کو شاید ہم لوگ اپریشیٹ نہ کر سکیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ میگنیفیسنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از. کہ دیکھیں اگر ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہاں کا باس کہہ دے کہ جی اس بندے کو میں بہت اچھا بینیفٹ دینے لگوں کیونکہ اس نے کمپنی کو بہت اچھے ٹارگیٹس اس نے میٹ کیے ہیں اور کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے, اف ہی سیز دیٹ اسٹیٹمنٹ, ہو سکتا ہے اس بندے کو نیند ہی نہیں آئے اس رات. صحیح بات کہ یار مجھے کیا گفٹ ملنے لگا ہے, میرا تو فارچون بن گیا ہے. اینڈ ناؤ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جنرلی, قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 گنا نیکیاں دے دیتا ہوں اس کے عوض. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا, اور جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے I'll just give one sin against that sin. یعنی اب دیکھیں یہ عدل تو نہیں ہوا نا, دس از مرسی, دس از مرسی. اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے لیے جو روزے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ نے ایک جو پہلے بتائی نا اس کے بارے میں ایک بات کر لوں. یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے, میں یہ جب سنتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ باکس جو ہے نا سنبھال کے رکھ لیا اپنے مومن بندے کے لیے قیامت کے دن, کہ اگر وہ نا شارٹ پڑ گیا نا نیکیوں میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نا یوز کرتے ہوئے اس کو اپنی رحمت سے نا جنت میں. This is called optimism. Optimistic مولوی ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے برو اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں, اور وہ ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے. یہی میں مینشن کرنے لگا تھا, سوائے روزے کے. یہ میں تو یہ اللہ پہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کتنا دینا چاہیے نا, وہ ملین سے ملٹیپلائی ہو جائے, بلین سے ہو جائے, ٹریلین سے, اللہ کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ ایک طور کس کا صحیح مسلم کا ہے, میں یہ مینشن کرنے لگا تھا, اس کے شروع میں یہ ورڈز ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل اس کے ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہیں بڑھایا جاتا ہے, لیکن روزہ اس سے مستثنا. یعنی وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن, ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام وہ نہ بن رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دینا چاہتی ہو, تو ہو سکتا ہے وہ روزے سے اس کو پورا کرتے ہو. Now we talking about optimism, right? Imagine کریں کہ ایک یعنی اسی طرح کی ایک حدیث ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتان. اس میں سے ایک کیا ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے, اس کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. بڑی واضح خوشی ہے ویسے یہ, چاہے نیک ہو یا نہ نیک ہو, کھانے کی بار بار بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اذان تو نہیں ہو رہی, رائٹ, you want to go and sit on that دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوئے ہیں. And the second one is very beautiful bro. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. اچھا, یہ جو رمضان کا اصل مقصد ہے نا, اس پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ مجھے ایک ایک وجہ بتائیں جو مقصد نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں. سو دس از کائنڈ آف لائک اے ٹرک کوسچن دیٹ آئی ایم آسکنگ یو. ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں,
لیکن ایک مقصد وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا مطلب ہوتا ہے یہ. پہلا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک وہ مل جائے, اور پھر آپ لوگ مجھے ایک ایک چیز بتائیے گا. فار ایگزامپل لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ ہے, اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ اتنے نائٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں رمضان میں, حتیٰ کہ جو آپ کی آخری عشرہ ہے اس کی بھی راتوں میں نائٹ ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ فائنل چل رہے ہوں, کیونکہ پورا رمضان چلتے رہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کو سمجھتے ہیں یار یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, سارا دن ہم نے سونا ہے, رات کو نائٹ ٹورنامنٹس ہیں, اس کے بعد سحری کرنی, اس کے بعد سو جانا. اصل میں آفیشیل لیول پہ نیشنل لیول پہ ٹورنامنٹس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو جنرلی نیشنل لیول پہ تو نہیں ہوتے, نیشنل لیول پہ تو نہیں ہو رہے ہوتے, گلی محلے میں ہو رہے ہوتے. اچھا وہ والے, میں وہ جو نائٹ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, نائٹ فٹ بال, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے ضیاء بھائی کہ لوگ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا ایک ابھی ہم بات کریں گے کہ رمضان کے لیے اسٹریٹجی بنانے کے لیے, آفر اویل کرنے کے لیے میکسیمم, لیکن الٹی اسٹریٹجی نعوذ باللہ لوگ بناتے ہیں کہ سم ہاؤ کس طرح ہم ایفیشینٹلی نا رمضان کو میکسیملی بائی پاس کر دیں اور میکسیملی مس کر دیں. سبحان اللہ, رات ساری جاگنا. اچھا رات جاگنا ایک اچھی بات ہے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں نا, رات ساری جاگنا گیم کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت آپ کھا پی سکتے ہیں, یہ بیسک اس کے پیچھے ہے, کیونکہ آپ فزیکلی گیم بھی کر رہے ہیں, آپ کو پیاس بھی لگے گی, کھانا بھی, تو یو فیل لائک یو یوز ٹو ڈو دا ریسٹ آف دا 11 months کہ جی آپ جب جاگ رہے ہیں نا آپ کھانے پینے کے قابل ہوں اور ہر وہ کام کرنے کے قابل ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے یا گالی گلوچ سے بچتے ہیں روزے کے دوران, تو رات کو چونکہ روزہ اور سگریٹ بھی سارے وہ کام جو وہ 11 مہینے میں دن کے ٹائم کر سکتے ہیں نا جاگتے ہوئے, وہ موسٹلی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اس لیے شفٹ کرتے ہیں رات کو کیونکہ اس ٹائم ساری پابندیاں ختم ہیں, آلموسٹ ساری پابندیاں ختم ہیں بلکہ, اور صبح جو ایون نمازیں لوگ مس کر جاتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ رات ساری اگر آپ جاگے ہوئے ہیں صبح کی نماز کسی طرح پڑھ لیتے ہیں وہ سحری کی وجہ سے, اس کے بعد اکثر مس ہو جاتی ہیں زور کی بھی, یا اگر اٹھتے ہیں تو زور کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں جب روزہ کھلنے کا قریب ہوتا ہے وقت. علی بھائی آپ بتائیں کوئی ایسی چیز جو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھانوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں. ہاں دیٹس اے گڈ ون, کیونکہ یہ ہاں کھانوں کا مزے کے کھانے پکانے, نئے کھانے ٹرائی کرنا, نیو ہماری خواتین یوزلی ان پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے نیا بنانا ہے, اور ہر جو افطاری ہے وہ کوئی بڑی گرینڈ ہونی چاہیے. بلکہ یہ میرا خیال ہے شاید بوفیز کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہر ریسٹورینٹ پہ سیل لگی ہوتی ہے کہ جی وہ آل یو کین ایٹ فار 1200, آل یو کین ایٹ فار, اینڈ دین یو نو واٹ ہیپنز. اب ظاہری بات ہے اب آپ نے 1200 روپے حلال تو کرنا ہے نا, تو کیا کرتے ہیں وہ سحری سے افطاری سے شروع ہوں گے اور ساری رات صبح سحری تک بیٹھے رہیں گے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, اس میں کھاتے جاؤ, رات میں بگ اسکرین ٹی وی لگا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں بس مستقل کھا رہے ہیں, کیونکہ بوفے ہے نا, کھاتے حتیٰ کہ وہاں شیشہ بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. سحری کا وقت ہو گیا, وہ کر کے یعنی اٹس اے پارٹی, اٹس اے سیلیبریشن, لائک لٹرلی اٹس اے پارٹی ہیپننگ. اور اس میں نمازیں بھی آپ کی جا رہی ہیں, جو چلیں کہ نماز کا ایریا بنا بھی ہوگا, فوراً نماز پڑھی, دوبارہ کھانے پہ آ گئے. تو یہ فیسٹنگ کا مہینہ نہیں, یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے. اصل میں ہماری سب چیزیں نا ضیاء بھائی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہو چکی ہیں. افطاری کے فوراً بعد اگر آپ نوٹ کریں تو تراویح کی تیاری کرنی ہوتی ہے بیسیکلی انسان نے, عشاء کا وقت فوراً پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد تراویح. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تراویح بھی کس قسم کی ہوتی ہے. کیا وہ ایسی تراویح ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے, جس میں لوگوں کو واقعتاً مزہ آئے, انہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ تلاوت دل میں اترنے والی ہو. ان چیزوں سے بھی میں سمجھتا ہوں خالی ہیں. وہ تو فاسٹ اینڈ فیوریس والی تراویح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے نا. کچھ بندے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے اور پیاسا رکھنے سے تو سمجھو نو دے کنسیڈر دا جاب از ڈن. حالانکہ اہل علم کہتے ہیں, اسکالرس کہتے ہیں کہ روزہ صرف آپ کا پیٹ نہیں رکھتا, صحیح بات ہے, آپ کی زبان بھی روزے سے ہے, کہ آپ ایسے کوئی کلمات نہیں ادا کر سکتے جس سے آپ کے رب ناراض ہوں. سملرلی آپ کی آنکھیں بھی روزے سے ہیں, آپ اس طرف نگاہ نہیں اپنی جما سکتے جہاں پہ آپ کو روکا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ جیسے ابھی عمر بھائی نے بتایا نا کہ راتوں کو جاگتے ہیں, اللہ معاف کرے بیک ان دا ڈیز اپنی بات کریں یو ای کی اگر میں بات کروں تو ہمارا بھی یعنی اسپیشلی دا ینگسٹرز ان کا یہی معمول ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی افطاری ہوگی چلو جی پارٹی سین ہونا ہے, فٹ بال ساری رات کھیلا. عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے. یس برو, یعنی فٹ بال چلتا رہتا ہے اور پورے 4-5 گھنٹے فٹ بال کھیلا, پھر ریلیکس ہو کے جب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب وہ سحری کا وقت آیا ٹکا کے سحری کو پھر سو گئے. سو دس از ہاؤ اٹ از. حالانکہ اب دیکھیں نا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ اسلاف. یعنی عامر بن قیس ان کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ دیکھیں وہ کوفہ میں رہتے تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بلا لیتے ہیں کہ شام میں آ جاؤ. شام کا ٹمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن تھا, یعنی وہاں پہ یعنی اب اتنی گرمی نہیں تھی,
تو عامر بن قیس کہتے ہیں معاویہ کو آئی جسٹ وانٹ ٹو گو بیک. تو انہوں نے بولا آپ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں آپ ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ گزاریں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بولتے ہیں میں یہاں پہ مجھے روزہ فیل ہی نہیں ہوتا, میں اپنی جو ارج ہے نا, I just want to fight this urge تاکہ میرے جو ہے گناہ جھڑیں اور میرے جو ہے ثواب میں فائدہ ہو. دس از ہاؤ صحابہ used to act, کہ وہ اپنے نفس کو نا کرش کرتے تھے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اسی لیے, یعنی آپ اگر سارا دن روزہ رکھتے ہیں then you have to stand up for تراویح, اور پھر عبادات. یہ مہینہ ہی اسی چیز کے لیے کمفرٹ زون سے باہر ہمارے, میں اپنے زمانے جاہلیت کی بات کروں تو ہمارا ہوتا تھا کہ رات کو نا, یعنی یا تو ہم کہتے تھے کہ یہ موویز کا مہینہ ہے, آج کل کے دور میں نیٹ فلکس کا مہینہ ہے, ہم نے یعنی پہلے سے پلان ہوتا تھا کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں نے نا فلاں سیزنز بنج واچ کرنے, اور پھر ہوتا تھا کہ جی اچھا فلاں سیزن میں نے پورا رمضان میں مکایا ہے, فلاں بھی مکا دیا ہے. یعنی بیکاز دا تھنگ از کہ یو آر جسٹ, کیونکہ آپ نے روزہ رکھ کے نا ملک اور قوم پر اور اپنے والدین پر بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے, اس لیے آپ کہتے ہو بس مجھے کوئی نہ چھیڑے, اب میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں جاوید اس کے پیچھے سوچ یہ ہے, آج کل کے بائی دا وے یوتھ نا گیمز میں انڈلج ہیں موسٹلی, اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یار یہ رمضان آ گیا ہے, نعوذ باللہ دے آر ٹیکنگ اٹ ایز اے مصیبہ, یعنی ایز سم تھنگ دیٹ او یہ تو اب ہمیں گزارنا ہے, برڈن, یس برڈن از مور سوٹیبل. ناؤ دے پلان ہاؤ ٹو منیمائز دس برڈن ان دس وے کہ جی میں نے کس طرح میکسیملی نا میں نے یہ گیمز یہ سیزن ختم کرنا ہے سو دیٹ اس انٹرسٹ لگا رہے, اور وہ جو انٹرسٹ کی وجہ سے نا دن گزرتے جا رہے ہیں, کی جو وہ شدت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے. ہماری عادت ہوتی تھی کہ گیمنگ کیفے میں جا کے ساری رات جو ہے نا وہ کال آف ڈیوٹی, میڈل آف آنر اور اس قسم کی گیمز, ہمارے تو بڑے گیمز چلتے, کاؤنٹر اسٹرائک, ٹھیک ہے نا, تو صبح تک سحری تک یعنی ہوتا تھا کہ امی کا فونیں آ رہی ہیں کہ بیٹا خدا کا واسطہ آپ گھر آ جاؤ, سحری نہیں کرنی, تو بس یہ آخری بندہ مار دو, ڈر فائر ہو رہے ہیں. اور پھر تو دیکھیں ہم لوگ, میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بھی نادانی میں یہ کام کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. میں اس کو تو اپنا زمانہ جاہلیت ہی کہتا ہوں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو اینی بیٹر, آلدو آئی واز اسٹل ٹرائنگ ٹو کم ٹورڈز اسلام, بٹ آئی تھاٹ کہ وہی بات جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے رمضان کا روزہ ہے, میں نے اس کو کسی طریقے سے بس اوور کم کرنا ہے, بس کس طرح اوور کم کرنا ہے. اور اس میں میں چاہے یعنی ٹھیک ہے ویسے ویڈیو گیمز کھیلنا یا وہ چیزیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرمیسیبل اس میں آتی ہیں کہ جی چلو, لیکن جب آپ اتنی بڑی اپرچونیٹی آپ کی آئی ہوئی ہے کہ آپ نے یعنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہو, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے بند ہیں, آپ اس میں یہ کام کر رہے ہو یار, مطلب آپ کو پورا سال چھوڑ کے یہ رمضان کا مہینہ ملا تھا, وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھی آپ یہی کر رہے ہو, جس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے اور اس کو آپ ضائع کر دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو ریزن ہے وہ لوگوں کا ورلڈ ویو ٹھیک نہ ہونا, جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہ ہونا, زندگی کا مقصد نہ پتہ ہونا, پروبلی دیٹس دا ریزن. سب سے بڑی بات ہے برو, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بندہ صرف سمجھتا کہ کھانے پینے روکنے سے اس کا روزہ قبول ہو جائے گا, دین حدیث سیز کہ اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گی. I mean this is that serious. وہ یہ والی حدیث ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا دغا بازی سے باز نہیں آ رہا نا, تو پھر اس کو کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. جب بھی میں آپ نے جو بات ابھی کی نا کہ گیم کھیلنا, آلدو اٹس ناٹ دیٹ مچ اے پرابلم, حرام نہیں ہے اگر آپ حرام گیم نہیں کھیل رہے تو, آلدو کہ اس میں بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ, ایون اسلام میں بھی منع ہے کیونکہ اسراف ہوتا ہے نا, اس میں وقت کا ضیاع کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. کسی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو جو نماز سے روکے. لیکن آپ نے جو اگلی بات کی نا کہ دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے آفر آپ کے لیے لگائی ہوئی ہے اور کس چیز سے آپ کو گزارے ہیں. دعا کی جاتی ہے اللہم بلغنا رمضان, یعنی وی آر بیگنگ اللہ, یا اللہ ڈو ناٹ لیٹ اس مس دس رمضان, لیٹ اٹ کم اپون اس. تو اس میں بندہ کیا کر رہا ہے, اس کی بجائے بالکل ہی الٹی کوئی اور کام کر رہا ہے جو بالکل بینیفیشل نہیں ہے اور نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. یہ جو حدیث ہے نا یہ اتنی سویئر ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اتنی یعنی بندے کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے اور دل دہل جانا چاہیے. اور یہ حدیث کئی احادیث کی کتب میں آئی ہے جس میں صحیح کا اسٹیٹس ہے, اس کا ابن حبان میں آئی ہے, بہقی امام بہقی نے بھی اس کو کیا روایت, اور ترمذی میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور ہر سٹیپ پہ انہوں نے آمین 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 کہا. اس کے بعد اس کے کئی ترک ہیں, کسی میں یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا, تو انہوں نے کہا جی, اور ایک میں ہے کہ جی رسول اللہ نے اس کے بعد خود ہی سے ایکسپلین کیا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے, جب میں پہلے سٹیپ پہ تھا, پہلی سیڑھی پہ تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے, کہو آمین. ایک میں ہے کہو آمین, ایک میں یہ ہے کہ میں نے کہا آمین. لک ایٹ دس,
جو فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے فضائل میں بات کر رہے ہیں, وہ دعا کرے. اور بیسٹ آف دا کریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیسٹ آف دا کریشن, دس از یونانیمس, رحمۃ للعالمین اینڈ بیسٹ آف دا کریشن, اللہ کا نبی اس پہ آمین کہے. یہ اس دعا کے رد ہونے کے کچھ چانسز ہیں؟ سبحان اللہ. لک ایٹ دس. میں جسٹ دو اگلی بھی بتا دوں جسٹ فار دا سیک آف نالج, اس کے بعد پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہونے لگا اس کے حوالے سے. اگر ہم کنسیڈر کریں نیکسٹ اسٹیپ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے والدین یا اس میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے لیکن ان کا اکرام کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے. اور میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سامنے یا اس کے پاس میرا نام آیا یا میرا نام لیا گیا پھر اس نے درود نہ بھیجا مجھ پر, اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. اور میں نے کہا آمین. سبحان اللہ. ناؤ لک ایٹ دس. اس پہلا جو اسٹیپ تھا اس کے مطابق وہ بندہ ہلاک ہو گیا ہے. جس کو اللہ رسوا کر دے, جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں. رسوائی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور ان کی جو دعائیں ہیں ان کی ضرورت ہے ہمیں. یہاں پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں دعا ہو رہی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یار ہمارا رمضان ہمیں اتنا سیریس ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ دعا ہم پہ اپلائی نہ ہو جائے. بالکل. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ذرا عام فہم قسم کی مثال. آپ امیجن کریں کہ جس طرح نا پورے آپ کے شہر میں نا ہر دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی. ٹھیک ہے, ہر دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی, اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ کریزی بائنگ ایوری تھنگ بیکاز لٹرلی ہر چیز 1-1 روپے میں مل رہی ہے. چاہے آپ کوئی لگژری سوٹ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی موٹر سائیکل لینا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی ٹی وی لینا چاہ رہے ہیں, لٹرلی 1 روپے میں 5 روپے میں 10 روپے میں چیزیں مل رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ فل پرائز میں کسی ٹھیلے پہ جا کے گول گپے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب جب وہ پورا مہینہ گزر کے نا سیل لگی ہوئی تھی, آپ سارا ٹائم گول گپے کھاتے رہے. آپ نے کہا یار میں کون سا کوئی حرام کام کرتا. ہاں ٹھیک ہے, گول گپے کھانا حرام تو نہیں تھا, لیکن کتنے ہی کو بیوقوف ہو آپ یار کہ یار جب سیل لگی ہوئی ہے سارے لوگ جا رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں چیزیں سمیٹ رہے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ فل پرائس میں گول گپے کھا رہے تھے. بھائی اس مثال کو نا اس مثال کو ذرا زیادہ سنسنی خیز اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ لیٹ سے یو آر ڈیسپریٹ, کیونکہ دیکھیں جو ہمیں رمضان میں چیزیں چاہیے نا, جو ہمیں آفر لگی ہے نا, وی آر ڈیسپریٹ ٹو گیٹ دیم ایکچولی. مغفرت, حسنات, جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کے لیے کچھ کرنا, اس کے لیے ہم ڈیسپریٹ ہے. کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں, کسی رات کو کرکٹ کھیلنے والے لڑکے سے پوچھ لیں گے یار تمہیں مغفرت چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈیسپریٹلی اور تمہیں جنت میں پہنچنا ہے, وہ کہے گا یس ڈیفینیٹلی. اب آپ مثال کو یوں کہہ لیں کہ لیٹ سے کسی بندے کو نا گاڑی کی ضرورت ہے بہت شدت سے, یا موبائل فون کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے بزنس کوئی ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اینڈ ہی ڈیسپریٹلی از ان نیڈ آف اے کار, اور 99% سیل لگی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن وہ نا اگنورنٹ ہو کے بیٹھا رہا, اس نے ہیڈ ہی پے نہیں کی. اس کو فون پہ فون آ رہے ہیں دوستوں کی طرف, یار سیل لگی ہے تمہیں ضرورت تھی, تم بڑا رو رہے تھے پچھلے دنوں کہ تمہیں گاڑی کی ضرورت ہے. ہی از ناٹ پیئنگ اینی ہیڈ, ہی از جسٹ پاسنگ دا ٹائم, اور جب سیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا, میں جب دبئی میں تھا نا تو ایک وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی, ان کے نا پلاٹس لانچ ہوا, ان کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ کافی عرصے سے اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی سیل شروع نہیں کی تھی. تو جس دن وہ لانچ ہونا تھا نا تو آپ یقین کریں کہ صبح میرے کچھ فیملی ممبرز آئے ہوئے تھے, وہ بھی کچھ پلاٹ وغیرہ لینا چاہ رہے تھے. آپ یقین کریں کہ صبح تقریباً 4:30 بجے میں نے ان کو وہاں ڈراپ کیا, 4:30 بجے, اور آفس کھلنا تھا 8 بجے. ٹھیک ہے, 4:30 میں نے کہا آپ 4:30 بجے کیوں جا رہے ہیں یار, وہاں پہ لائن لگی ہوئی, واللہ العظیم 4:30 بجے لائن لگی ہوئی. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مفت پلاٹ میں یہاں مل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں مفت پلاٹ نہیں مل رہے, یہ تو لاکھوں کروڑوں میں پلاٹ لیں گے, لیکن ان کو یہ پتا یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی, اور کیا پلاٹ ہے, کنال کا پلاٹ ہوگا, کچھ مرلے کا پلاٹ ہوگا, وہ لینے کے لیے لوگ قطاروں میں لگے ہوئے, اپنی نیند برباد کر رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. اور فیملی ممبرز بھی میرے جو آ رہے ہیں وہ بھی لائن میں لگ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ صبح 8 بجے جب دروازہ کھلے گا ہم جائیں گے. یہ معاملہ اگر آپ کا دنیاوی یعنی لٹرلی جن چیزوں کی کوئی یہ ویلیو ہی نہیں, ختم ہو جائیں گی چیزیں. بھائی آپ کی مثال سے وہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ دھوکے کا سامان ہے. اس میٹیریلسٹک دنیا کی آفر سے بندہ اتنا بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے, اور 4 بجے پہنچ جائے گا, مائٹ بھی فجر کے لیے نہیں پہنچے گا, لیکن اس دھوکے کے سامان کے لیے اتنا بڑا دھوکہ نظر آ رہا ہے صاف. اللہ تعالیٰ ریئل آفر دے رہے ہیں ریئل لائف میں, ایٹرنل لائف میں کامیابی اور پلاٹس کی,
اور یہاں پہ بندہ دھوکے میں پھنسا ہوا ہے. سبحان یہ آپ جس طرح بھی آپ بول رہے تھے نا کہ یہی معاملہ, یہ تو چلیں پلاٹ کی بات ہے, آئی فون جب نیا آتا ہے تب یہی لٹ مچی ہوتی ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں, حالانکہ یہ کون سا فری مل رہا ہے, وہ تو پیسے دے کے لیں. اچھا پھر اسی طرح سے کوئی نئی جو اسٹار وارز کی نئی فلم جب جو ہے نا ان کے تو آپ کو پتا ہے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جب کوئی نیا اس کا ورژن نکلتا ہے اگین لائنیں لگی ہوتی ہیں. لوگ کیا سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ فلم لگنے میں بھی 3 گھنٹے باقی ہیں لیکن لوگ قطار میں لگے. آپ یہ دیکھ لیں نا بلیک فرائیڈے پہ جو سیل لگتی ہے اس پہ تو جو ہم تو خیر کہتے ہیں نا کہ وہ بہت مہذب قوم ہیں اور ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں یہی صرف خراب ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. وہاں پہ بھی جب بلیک فرائیڈے پہ سیل لگتی ہے آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی, مار دھاڑ اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے, بڑی ایل سی ڈیز اٹھا کے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یو نو اسٹیمپیڈ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے اچھا, ہم نے بہت ساری چیزوں کی بات کی کہ یہ چیزیں جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس میں ہم نے بات کی کہ یہ فیسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے, یہ ویڈیو گیمز کا مہینہ نہیں ہے, یہ نیٹ فلکس کا مہینہ نہیں ہے, یہ نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ نہیں ہے. تو پھر مہینہ کس چیز کا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے, اس لیے تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی نام کی جو چیز ہے نا وہ تمہارے اندر بھی آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ بیسکلی ہم عام اردو میں لکھا ہوتا ہے پرہیزگاری, لیکن پرہیزگاری از ناٹ جسٹس ٹو دا ورڈ تقوی. تقوی ایکچولی جو ہے نا اٹس اے ٹائپ آف فیئر, یعنی اٹس اے ٹائپ آف گاڈ کانشیسنیس کہ جو آپ کو گناہوں سے دور کر دے. اچھا انٹرسٹنگلی انف فیئر کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ورڈز قرآن مجید میں یوز کیے ہیں اور ہر ایک کا ڈفرینٹ معنی, اور یہ قرآن کی وسعت ہے قرآن کے اندر, یعنی جو اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی ڈائنامک نیچر ہے قرآن کی, وہ ہے کہ جو ورڈ جہاں یوز ہوا ہے وہ بڑا اپروپریٹ ہے. فار ایگزامپل خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, انی اخاف اللہ, یعنی شیطان جب تھا نا وہ جنگ بدر کے جو ہے نا مقام پہ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں. پھر ایک اور خوف کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں جس کو ہم خشیہ کہتے ہیں, خشیت اللہ. اب یہ خشیہ یا خشوع جو ہے نا یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کے جسم پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم نماز میں خشوع ہوتا ہے تو بڑے ہمبلنس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور نظر آ رہا تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ ادب احترام کے ساتھ جھکا ہوا ہے, اس کے چہرے کے اوپر ایک عاجزی ان کی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں راء, یعنی یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا کہ یہ ایسا خوف ہے کہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی گھر میں ہو اور کوئی بچہ دروازے کے بھی چھپا ہو اور جیسے آپ اندر کہتے ہیں بو تو آپ ڈر جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جتنی جلدی خوف آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے دور سے آئے مسافر ہیں, ابھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ظاہری بات ہے مسافر ہیں, ان کو کچھ دیتے ہیں. وہ پورا بچڑا پکا کے لے کے آگے. اب بچڑا جو ہے اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یعنی مہمان نوازی کے ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ ایک تو کوانٹٹی میں ہو چیز, بچڑا ہے نا 2 بندوں کے لیے پورا بچڑا آ گیا, اور کوالٹی یہ ہے کہ روسٹڈ ہے, ٹھیک ہے, روسٹڈ چیز ہے, منہ میں پانی آ رہا ہوگا. تو وہ جب آئے نا تو جب وہ پکا کے لے کے آگے تو فرشتوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نا راء کی ایکسپیرینس سے گزرے, ایک دم سے ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا, چونک گئے, یہ کیا ہوا, کہ یہ تو کہہ رہے تھے مسافر ہیں تو پھر تو آپ کو بھوک لگی ہونی چاہیے تھی, اتنی دیر کے بعد بچڑا, تو یو شوڈ بی اسٹارونگ بائی ناؤ. بٹ انہوں نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے. پھر ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کچھ خبر لے کے آئے. تو یہ بھی ایک خوف ہے. پھر ایک اور ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ, یعنی یہ وہ خوف ہے جب دل اس دن نا قیامت والے دن حلق میں آئے ہوتے ہیں. یہ نارملی یہ وہ خوف ہوتا ہے جو عام طور پہ آپ کا نا جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے نا اس دن یہ ہوتا ہے, یعنی پیپر فائنل رزلٹ آ رہا ہے, ایک سائڈ پہ امی کھڑی ہوئی ہیں, ایک سائڈ پہ پھپھو کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کیا ہوگا تمہارے, کمپیوٹر سے آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ رزلٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹس دا ٹائپ آف فیئر کہ جب, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن آئے گا اور اس کو اس کی بک آف ڈیڈز مل رہی ہوگی تو امیجن کریں وہ خوف کیسا ہوگا. اور پھر اسی کے اندر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ تقویٰ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کو نا اپنی پوزیشن چینج کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. یعنی فار ایگزامپل میں اگر کہتا ہوں نا آپ سے کہ میں although I never do this, ٹھیک ہے, I follow the law of the land, اگر میں کبھی بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلا رہا ہوں اور میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جی سامنے سگنل پہ پولیس والا کھڑا ہے تو میں پولیس والے کا تقوی اختیار کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ شرک میں لے جاتا ہے بندے کو, ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ میں یا پھر فار ایگزامپل میں گاڑی چلا رہا ہوں رات کے 2 بجے اور ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے, میں نے کہا یار نکالو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آگے دیکھا پولیس والا تو تقوی اختیار کرتے ہوئے میں گاڑی شرافت سے روک دیتا ہوں کہ جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں, خیریت سے, اور میں رک گیا, ادروائز میں نے رکنا نہیں تھا شاید. تو یہ ایک ٹائپ آف فیئر ہے جس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر مجھے جو پینلٹی پڑے گا بڑا سیریس ہوگا. تو تقوی اصل میں کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا خوف ہے, اللہ کی ایسی کانشیسنیس ہے کہ جو آپ کے دماغ میں اللہ کا خیال موجود ہے اور آپ کہتے ہو یار یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
کیونکہ بلیورز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ چیز کی چاہت تو بڑی ہے لیکن کیا کروں یار, اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں, یہ میں چھوڑ دوں گا, اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو جب آپ یہ اسٹیٹ اختیار کرتے ہو نا, تو دس از ناؤ اسٹیٹ آف تقویٰ. تو رمضان کے مہینے میں آپ جب حلال چیزیں اللہ کی محبت میں چھوڑ دیتے ہو, اللہ کی محبت میں, اللہ کی کانشیسنس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہو, تو پھر سارا سال کے آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اللہ نے آپ کو الٹرنیٹیوز دیے ہیں نا, ہر جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے مطلب حرام کی ہے اس کے ساتھ حلال الٹرنیٹیو ضرور دیے ہیں. اس میں اٹس اے ویری بیوٹیفل ونڈو آف 30 days جس میں نا یہ جو ٹرانسفارمیشن والا جرنی ہے نا ضیاء بھائی, یہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں تو اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینس سے آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بھوک رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو اور باقی بہت ساری عبادات کر رہے ہو, اسی میں وہ جو لاسٹ 10 days کا آپ اعتکاف بھی کرتے ہو وہ پھر ایک وہ بوٹ کیمپ ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے نا سب کچھ چھوڑ کے جو ایون آپ کے گھر والے تھے ان سے بھی الگ ہو کے کنفائن کر لیا, آئسولیٹ کر لیا آپ کو مسجد میں جسٹ ٹو ورک آن یور سیلف, تاکہ آپ ایک ہی دفعہ نا روبسٹ ہو کے نکلو وہاں سے اور پھر جو حرام چیزیں ان کا مقابلہ کر سکو. لوگ کہتے ہیں نا کہ ضیاء بھائی یہ جو تقوی والی بات کی وہ جو پوائنٹ چل رہا تھا اس کو میں کنٹینیو کر لوں. یہ اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں تھوڑا سا آسان رکھنے کے لیے, کہ آپ نے تو بہت ڈیٹیل ماشاءاللہ اچھا ایکسپلین کیا کہ آپ کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے دنیا میں, اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, اسٹیپ اٹھانے سے پہلے, بات کہنے سے پہلے, آپ یہ کوئکلی اس کو اس فلٹر سے گزارتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی فرما برداری میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں ہے. اگر نافرمانی میں ہے تو آپ رک جاتے ہیں, اگر فرما برداری میں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لے لیتے ہیں وہ اسٹیپ. اس کیفیت کو آپ یوں یعنی تقویٰ کو آپ اس کیفیت سے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں ایزیلی. یعنی آپ نے صرف وہ چیز کرنی ہے جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اگر آپ یہ اچیو کر لیں تو آپ متقی بن گئے اللہ کے فضل سے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا سورۃ البقرہ کی 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں اس کو یوں مجھے سمجھ آتی ہے اس کی ایک طرح سے بھی, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ لوگ جس کو اپنا مقصد فالس مقصد بنا لیتے ہیں, اس سے ملتی ہوئی مجھے یوں فیلنگ آتی ہے کہ عام طور پہ نا جیسے 10 روزے گزر گئے, 15 گزر گئے, تو لوگ ایک دوسرے سے عام طور پہ پوچھتے ہیں رمضان کیسا جا رہا ہے جی, روزے کیسے جا رہے ہیں. تو عام طور پہ آپ سوچ کے دیکھ لیں, جواب آتا ہے الحمدللہ جی بڑے اچھے جا رہے ہیں. اس بیس پہ آتا ہے کہ جی بھوک پیاس اتنی نہیں لگی, نیند کا اتنا مسئلہ, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, گزارا ہو رہا ہے, جاب پہ جانا ہوتا ہے, یہ واپس آنا ہوتا ہے, میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. بندہ یہ سوچ کے جواب دے رہا ہوتا ہے جی الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ نہ کوئی زیادہ بھوک پیاس, نہ کوئی بہت زیادہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہوا, نیند کا بھی معاملہ میرا سیٹ جا رہا ہے. اس بیس پہ ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کا جو مقصد تھا جو اللہ نے بتایا ہے کہ لعلکم تتقون, اگر آپ کا تقویٰ بڑھ رہا ہے نا پھر آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہے. اگر آپ پہلے رمضان سے 20ویں تک ابھی تک آپ سمجھیں کہ کوئی آپ کی تقوی میں اضافہ نہیں ہوا نا, پھر آپ یہ کہنا کہ الحمدللہ جی اچھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں لگتا. ویسے کہنا کہ الحمدللہ علی کل حال وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن روزے کیسے جا رہے ہیں اپنے تقوی کو کمپیئر کر کے بتائیں کہ تقوی میں دیکھیں نا بندہ ریلائز نہیں کرتا تقوی میں سبحان اللہ اضافہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ یہ تقوی میں نا, اس حوالے سے انشاءاللہ ایک میں نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بار نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا ابی, اے ابی بن کعب کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از تقویٰ, تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین کبھی آپ کا گزر ہوا ہے ایسے جنگل سے جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل میں ایسی جگہ سے گزرا ہوں. دین واٹ ڈیڈ یو ڈو, آپ نے وہاں پہ کیسے, آپ کا کیسا گزر ہوا وہاں پہ. کہتے ہیں آئی جسٹ لفٹڈ مائی کلاک, میں نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا اور سمیٹا, اور میں بچ کے چلا تاکہ یہ جو کانٹے ہیں میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دیں. دین ابی بن کعب سیڈ دیٹ از تقویٰ یا امیر المؤمنین. مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا لمحے یعنی ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. am I crossing the boundaries, کیا میں پیرامیٹرز جو مجھے میرا دین بتاتا ہے اس سے باہر تو نہیں نکل گیا. اینڈ سبحان اللہ ضیاء بھائی, you talk about a sinner who has sinned a lot, اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, لیکن جب روزہ رکھتا ہے نا, اب دیکھیں گرمی شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اب وہ اپنے روم میں آیا, باہر اس کو پسینے سے بھرا ہوا ہے اور اس کو شدید پیاس لگ رہی ہے.
اب وہ روم میں اکیلا ہے, اس کے سامنے اگر پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے نا ٹھنڈا, ہی ول ناٹ ٹچ دیٹ. دیٹ از تقویٰ. اس کو پتہ ہے کہ یعنی کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تقوی کی پریکٹس ہو رہی ہے, اس کو کروائی جا رہی ہے پریکٹس. دیکھیں نا, اللہ از واچفل. اب اس کو ریلائزیشن ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, الحکیم ہے, الخبیر ہے, البصیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر جو ہیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی یہ روزہ جو ہے نا, یہ آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے باقاعدہ. ایک آپ کہہ لیں گے فورسفل ورک شاپ کی طرح ہے کہ آپ کو کروا کے. اور روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا صرف آپ کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے. باقی عبادات میں صدقہ یا نماز, چلو صدقہ جس کو دے رہے ہیں آپ اس کو تو پتہ چل گیا نا آپ نے صدقہ دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی جماعت سے چونکہ آپ پڑھیں گے, آپ ماشاءاللہ مسلم. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف احکامات دے دیتے کہ دیز آر دا ڈوز اینڈ دیز آر دا ڈونٹس, تو ہم پھر بھی ہم نے کرنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست انتظام کیا ٹریننگ کا کہ فار ایگزامپل اگر ایک فائر فائٹر ہے, ایک پولیس مین ہے, یا ایک آرمی میں کوئی جو ہے بھرتی ہونا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے کہ آرمی والا دشمنوں کے ساتھ لڑے اس کو کچھ عرصہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ڈمی ٹارگٹس ہوتے ہیں, ادھر شوٹ کرتا ہے, اور پھر کہیں جو اگر فائر لگی ہوئی ہے تو اس کو ایکسٹنگوش کرتا ہے, یو نو. ابھی اس کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, اور اتنی زبردست ٹریننگ ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے, وچ از شیطان کو کر دیا. تو 1 مہینہ اتنی ریگرس ٹریننگ کروائی جاتی ہے ٹو لیٹ ہم پریپیئر فار دی ریسٹ آف دی 11 months, کہ 11 مہینوں کے لیے اب تمہارا دشمن کھول دیا جائے گا, تمہیں یو ہیو ٹو انٹر دا بیٹل فیلڈ ناؤ. اب تم نے اس دشمن کو فیس کرنا ہے. تو سبحان اللہ, دیکھیں ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر حوالے سے. ہم سبحان اللہ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم نالائق ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم پھر بھی اب دین کو اون نہیں کرتے, حالانکہ ہمارے فائدے کی بات. اصل میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان عمومی طور پہ جنرلی نا طالب الخیر ہے. ہر بندہ نا چاہتا ہے میری خیر ہو, اور ہر کام میں ہم خیر چاہتے ہیں. یہ سب کا حال ہے, جو مرضی آپ چیک کر کے دیکھ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہماری خیر ہو. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ یار میں جا رہا ہوں گرمی میں اور میرا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, میں میرے لیے اوکے. ہر بندہ چاہتا ہے میں بچ جاؤں. ہر معاملے میں ہم خیر چاہتے ہیں. اسی طرح ہم دنیا کے امتحان میں خیر چاہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کوئی بھی خیر چاہتے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ اچھی چیز عہدہ چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو پیپل گو تھرو ورک شاپس, دے ٹیک کورسز, دے پے فار دوز کورسز, تاکہ میں یہ اس میں میری ہیلپ ہو, میں یہ اچیو کر پاؤں. تو اسی طرح رمضان اللہ کی طرف سے ایک پراپر ورک شاپ کا مہینہ, 30 دن اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور ماحول سازگار بنا کے دیا ہے. اٹس اے پیڈ ورک شاپ, یو جسٹ ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ, تاکہ آپ وہ اچیو کر سکیں. یہاں پہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں انشاءاللہ, اور یہ بڑا ہی امیزنگ سیگمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کالر آف دا ویک. تو انشاءاللہ میں اپنے ویورز اور لسنرز کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پہ آ جائے گا. آپ لوگ انشاءاللہ, اب تو خیر رمضان کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, تو آپ لوگ اپنے کوئی بھی کویسچنز وغیرہ اس ای میل پہ شیئر کر سکتے ہیں along with your phone number, and inshallah we'll do our level best to include you as part of our show. تو آج میں ایک جن گیسٹ کو شامل کر رہا ہوں وہ ہمارے بڑے جانے مانے شخصیت ہیں, اور اسٹریٹ فرام دا UK. لیٹس ٹاک ٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ندیم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ آل گڈ. ندیم بھائی جی ہمیں UK سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ندیم بھائی, ہاؤ آر تھنگز ان دی UK? How things in the UK? Things are good and bad and everything in between, as usual. Very diplomatic answer. I don't know what to make of this. But anyway, آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں رمضان کے بارے میں, اینڈ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے, what to do, what not to do. So I thought آپ چونکہ ماشاءاللہ بڑے ویٹرن ہیں, آپ دعویٰ موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے, اینڈ دعویٰ مینٹرنگ بھی کر رہے ہیں آپ ہماری. تو مجھے یہ بتائیں کہ how do you spend the month of Ramadan, or any tips or tricks that you can give us کہ جس سے ہمارا رمضان جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے. Yes, inshallah, of course. I mean, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ obviously my Ramadan needs improving, so I'm in no way an authority in any shape or form, but someone who's been practicing the deen for a couple of decades or more, maybe I can share some things that will help. So I think from a UK perspective, کیونکہ میں نے 5 سال گزارے پاکستان میں, لیکن UK perspective, things like I was advised کہ آپ نا روزے پہلے رکھیں رمضان سے.
مطلب شعبان میں اس سے پہلے تو بندہ پہلے یوز ٹو ہو جائے. بیکاز بیفور کیا کرتا تھا میں پہلے کہ ایک دم رمضان آ جاتا تھا تو the first few days are very very difficult, like extremely hard, especially if you're working and studying. لیکن اگر آپ پریکٹس ہو جائے, یوز ٹو ہو جائے تو it's not as hard. The blow is softened. تو یہ عادت ڈالنی چاہیے ہم ساروں کو کہ ہم نا all year round بھی فاسٹنگ کریں and be prepared for Ramadan inshallah to maximize it. دوسرا especially with kids as well, کیونکہ آپ کو families بھی ہیں and I've got 3 kids. When as they're growing up now, میں نے ان کو, me and my wife, we said, look guys, 2 months پہلے fast for 3 hours and then fast for 4 hours and add another hour each, and then they slowly when it comes to Ramadan it's not as tough. So they say ammi bahut sakht bhook lag rahi hai, ammi main mar raha hu, that they say. So they have to get used to that. تو یہ ایک اچھی practice ہے. اچھا یہ practice ہم non Muslims بھی کہتے ہیں کہ even like they're very curious, especially new reverts, بڑے پریشان ہوتے ہیں. Again, look, body start fasting 2-3 months before, and they have intermittent fasting, so we have our normal fasting, and then keep on adding the hours inshallah. Ek cheez hai bro ke jo which has really helped me over the years is the mindset of Ramadan, that no matter how easy you make yourself, you're gonna have to prepare yourself for hardship. That is the whole point of Ramadan. Your sleep routines gonna be messed up, your days gonna be messed up, your food routines gonna be messed up, lunch, dinner, breakfast, brunch, it's all over the place, or is it non-existent really. So you need to be ready for that. So I think you should be ready for a bit of it should be uncomfortable, but it's part and parcel of Ramadan. یہ حصہ ہے اس کا. تو یہ difficult ہوگا, routines messed up again, and I think we should expect that. We shouldn't complain, I can't, lack of sleep. And I think there's a deep barakah behind this. That's the whole point. That's the whole point of Ramadan, is to test our nerves, is to test our patience, and the thing is, Ramadan, subhanAllah, we're not of this world, right? The dunya is temporary, and we are for the akhirah. So it kind of reminds you, okay, nothing is set in stone. Your routine is not set in stone. Changes hoingi, and you should be ready for that. And it's going to go spin-off hai ke in case you're in a situation where you have to survive, in a jungle or forest. So life throws different curveballs at you. You can be in any situation, and subhanallah, Ramadan trains you well, although the original purpose is worship, ibadah, but it also has bonuses like this. So these are the kind of things that really help me. The mindset is very important, inshallah. Ek aur cheez kahunga, and agar aapko koi sawal hai, then we can go to that. In terms of Ramadan, we should, before ہم چاہتے تھے کہ میں رمضان میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا, مطلب میں 5-6 قرآن ختم کروں گا, میں مطلب نوافل پورا دن پڑھوں گا, میں یہ کروں گا, تہجد وغیرہ. The thing is, it doesn't work like that. We have limitations. ہمارے حدود ہیں. So one thing I try to do the last few years, and this year as well inshallah, is to stick to one target. So for example, if I was to give my own target for this Ramadan coming, I want to get in the habit of doing more tarawih in the masjid. Even though I'm always traveling and this and that, but wherever I am, I'm going to try and pray as many tarawih, pray as well. And also chronic recitation, like really make a go of this, and starting obviously inshallah a few days before. یہ کچھ چیزیں تھی. برو جزاک اللہ خیر. کچھ چیزیں نہیں تھی, آپ نے تو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس اے لاٹ آف فوڈ فار تھاٹ فار اے لاٹ آف اس. آئی تھنک فرسٹ آف آل یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ رمضان کے علاوہ بھی ایک ہیبٹ بنانا کہ منڈیز اور تھرسڈیز کو فاسٹ کرنا, اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کو تھوڑے تھوڑے یعنی آورس کے لیے کروا کے اسٹارٹ آف کرا دینا. ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں چڑی روزہ رکھا ہوا ہے, تو چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے لیے نا تو چڑی روزہ رکھوا کے ان کو تھوڑا سا گیٹ دیم انٹو دا ہیبٹ آف اٹ, تاکہ وہ انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو بچوں کے لیے خاص طور پہ نا اٹس ویری ان کو نا, بیکاز دے وانٹ ٹو ڈو آل گرون اپ تھنگس. بچوں کا ہوتا ہے کہ میں نے بھی ماما کی طرح کرنا ہے, پاپا کی طرح کرنا ہے, میں نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے, اور وہ پھر سحری پہ اٹھنا چاہتے ہیں جب سارے اٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ان کو انکلوڈ کرنا اس چیز کے اندر بڑی اچھی بات ہے. اینڈ دین فائنلی جو آپ نے کہا نا کہ اپنے کچھ گولز بنانا, یعنی ہر بندے کے پاس نا کوئی ایک پرٹیکولر گول ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل اس رمضان میں میرے پاس میری کوئی ہیبٹس ہیں جن کو میں نے اوور کم کرنا ہے, جو مجھے پسند نہیں ہے اپنے اندر. فار ایگزامپل غصہ بہت آتا ہے, یا مے بی میں فلاں چیزوں میں تھوڑا لیزی ہو جاتا ہوں, ان کو میں نے رمضان میں ٹھیک کرنا ہے. تو آئی تھنک کچھ اپنے گولز اگر ہم سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ دیٹ ول be a very productive Ramadan for us. Smart goals ہونے چاہیے, مطلب زیادہ لوگ زیادہ کر لیتے ہیں, but yeah, smart goals. ہاں, over the top unrealistic goals نہیں ہونے چاہیے. They should be something that's practical and doable inshallah. Bro Nadeem, thank you so much for being here. It's always a pleasure talking to you, and inshallah آپ سے انشاءاللہ بات ہی رہے گی, and inshallah ہم وقتاً فوقتاً آپ کو تنگ کرتے رہیں گے تاکہ آپ MWA پہ ہمیں جوائن کریں. Thank you so much for being here. I know you have to rush to drop your kids off at the madrasa, so thank you so much once again. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی ہم اپنا.
اور یہ بھی ہمارے بڑے خصوصی گیسٹ ہیں, تو لیٹس ٹیک ہم لائیو ناؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. حماد بھائی جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں. حماد بھائی کا تعارف یہ ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور بیسکلی یہ قطر میں بھی رہ چکے ہیں, اور اینڈ ہی از گریجویٹ فرام دا سیم یونیورسٹی دیٹ آئی گریجویٹڈ فرام, وچ از دا یونیورسٹی آف کینبرا, آسٹریلیا. حماد بھائی, ویلکم ٹو MWA پوڈ کاسٹ. ہاؤ آر تھنگز ود یو؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. اچھا ایک چیز ہے کہ میرا نام کی جو پروننسیشن ہے اٹس ایکچولی حمد. حمد. اچھا ٹھیک ہے. حمد قطر کا جو کنگ ہے ابو حمد. اوکے. It's like Muhammad but you take away the meme. اللہ اکبر. ویری یونیک نیم ماشاء اللہ. قطر کا جو کنگ ہے وہ جی unique in this part of the world I guess, لیکن قطر میں تو I think even their king's name was Hamad. Yes, that's what typically the airport is Hamad, and I think it's quite I was born there as well. So okay, so یہ مجھے بتائیں کہ what tips can you give us. ہم لوگ آج رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, you know what to do in the month of Ramadan. آپ بتائیں کہ what things do you preferably do that you might think are unique to you, or something that you can tell us in the sense کہ how can a person who's listening and watching our show right now اپنے رمضان کے مہینے کو وہ improve کیسے کر سکتے ہیں؟ improve کرنا تو I think the best چیز یہ ہوگی کہ going back to the fundamentals, right? کہ رمضان مطلب what is it a month of for each person? Mainly I think it came later, this realization کہ رمضان was not a month of fasting, and mainly جو ہم نے اس کو بنایا ہوا نا ایک month of fasting کا. لیکن اگر قرآن کے تھرو بھی دیکھیں گے نا اس کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو پہلی چیز تو میں کہوں کہ it's a month of قرآن, جو کہ اٹس آلموسٹ لائک فاسٹنگ جو ہے نا اس کی گریٹیٹیوڈ میں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کہتا ہے جو بھی اس کو ہوا من شاہدہ, جو بھی اس کو شاہد کرتا ہے اس کو let him fast. It's almost like we're fasting as a gratitude because ہمیں قرآن ملا اس مہینے میں نا. سبحان اللہ. تو اس میں تو I think وہ جو ایک پہلا ایک چیز ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک مینٹالٹی چینج کر لی کہ make it a month of قرآن. تو میں نے ایک maybe a few years ago, almost I think 6 years ago so, I decided کہ اس کو نا this رمضان کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, اور میرا ایک ہی گول تھا اس رمضان میں کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. اور I think that was a life changing رمضان for me. اور اس کے بعد واقعی کہ I felt کہ you know کہ ہر مطلب just I went from learning the Quran to becoming a teacher of Quran and the meanings of Quran. So it was I think وہ جو ایک aim تھا نا کہ بس مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, what is he saying, what's his message about. تو I think وہ ایک ریچولیسٹک اس میں سے ہٹ کے اگر ہم اس کو ویسے you know ہمیں پتہ ہے کہ you know ہم اکثر ایک دوسرے کمپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی چل رہے ہوتے ہیں, تم نے کتنے دورے کر لیے, تم نے کتنے کر لیے, تو وہ ایک کمپٹیشن چل رہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس پہ کمپیٹ کرنا ہے کہ تم نے کتنی آیتیں سمجھ لی یا میں نے کتنی آیتیں سمجھ لی, تو وہ بڑا ایک اچھا ایک ڈفرینس ہوگا مینٹالٹی میں. آئی تھنک یہ بڑا اچھا آپ نے گول ڈیفائن کیا کہ یو نو لاٹ آف ٹائمز یہی بات ہے کہ ہوتا ہے کہ جی کتنی دفعہ قرآن ختم ہوا ہے, اور قرآن ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کور ٹو کور آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی افادیت ہے, اس کا اپنا اجر ثواب ضرور ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یعنی ہمارا اگر گول ہم یہ بنا لینا کہ چلو ہم نے کچھ سوراز کو یا مے بی ایک جز کو ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے اور سمجھنا بھی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا کچھ پورشن ہم لوگ یاد بھی کر لیں, حفظ کر لیں, تو آئی تھنک وہ اس کے فار مور پروفاؤنڈ ریزلٹس ہوں گے ایز اپوز ٹو جسٹ کائنڈ آف گوئنگ تھرو اسکمنگ تھرو قرآن وداؤٹ پیئنگ اینی اٹینشن ٹو اٹ ایکچولی. جی اسپیشلی فار دا ینگر پیپل میں کہوں گا اگر آپ یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ آپ کی ایک رمضان ایسا ہوگا جس میں آپ نے بس آپ نے فوکس کرنا ہے کہ مجھے سمجھنا ہے اس کتاب کو, کسی سلسلے کے ساتھ جڑنا ہے جو کہ آپ کو مطلب either teach you the meanings of the Quran, اور آپ اپنی طرف سے خود بھی آپ کوئی تفسیر سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اور وائلس میں اچھا جو میں خود میں کرتا تھا تو when I was commuting right, تو بڑی work ہوتا تھا, تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا کمیوٹنگ کا, if we can use that to basically
listen to tafsir, or just to Quran recitation even with meanings or something, translation bhi. تو وہ بہت ایک یوزفل, it makes a big difference. Very true, very true. I think this is a very practical tip as well کہ sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے جو لوگ ورکنگ پروفیشنلز ہیں ان کا کام تو چل رہا ہے, اینڈ دین سم ٹائمز یو فیل گلٹی کہ یار مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اسپیشلی اگر کوئی آپ ابراڈ رہتے ہو تو وہ تو آپ کا لحاظ نہیں کر رہے اتنا کہ جی آپ کے آفس ٹائمز میں کوئی فرق آتا ہے, بٹ یہاں پہ چلو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ 2-3 گھنٹے پہلے وہ آپ کو آف کر دیتے ہیں, بٹ ان آرڈر ٹو میک دا موسٹ آف دس منتھ اینڈ ٹو گیٹ میکسیمم ریوارڈ, تو اس کمیوٹ ٹائم کو اور وہ جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بیچ میں اس کو اگر ہم میکسیمم یوٹیلائز کر لیں بائی لسننگ ٹو مے بی تفاسیر اور لسننگ ٹو دا قرآن اٹ سیلف, آئی تھنک تو دیٹ ول ان شاء اللہ گیو اس اے لاٹ مور بینیفٹ دین اف یو ور ٹو جسٹ ویسٹ دیٹ ٹائم ڈوئنگ جسٹ نارمل منڈین تھنگس جن کا نہ ہمیں کوئی دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں ہو رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ اس کی مطلب رمضان ہے obviously it's 1/12 of the year or 1/12 of a normal Muslim's life. تو ایک یہ ہر سال ایک ایونٹ ہونا ہے یہ نا, یہ ہماری پوری لائف اس میں جانا ہے, تو یہ مطلب the way I look at it is like a boot camp. یہ پوری ہماری وہ جو روٹین کو I think the purpose is to disturb the routine. جب کہا نا کہ روٹین میں چیزیں چل رہی ہیں تو وہ اس کا پرپس یہ ہے کہ تو جیسے کسی کو بوٹ کیمپ کرنا ہوتا ہے کوئی فٹنس کے لیے something, you take them in the wilderness, you put them under the pressure, مطلب اس میں اندھیرے میں یا کہیں مطلب ان کو ایک عجیب روٹین دیتے ہیں آپ تاکہ وہ ایک ان کا سسٹم تھوڑا سا وہ چینج ہو. It's a managed disturbed routine. اسی طرح سے I think رمضان کا بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس لائف کی جو کسی the ایمان wears out over time, right? رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ ایمان wears out like clothes, like a t-shirt wears out, like a shirt wears out. So ask Allah to renew your iman. So I think it's that time of the year, you boot camp, iman boot camp basically. Again, you're coming out of the routine جو کہ لائف میں گزر رہی ہے 9 to 10 میں, جو اس میں سے آپ نکل کے you taking out time to remember Allah, why Allah created you, or the other thing I would say کہ again it's something quite different. I would say کہ we focus a lot on ibadat in this one, right? Ibadat, physical ibadat, مطلب نمازیں پڑھنا, قرآن recitation, even اذکار وغیرہ, which is all very good and کرنا چاہیے, لیکن ایک عبادت جو ہم we should really focus on, not forget, is the ibadat of the heart. کہ وہ جو کنیکشن ہے اللہ کے سبحانہ تعالیٰ سے, جو آپ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ اگر عبادت وہ نہ بھولیں اس مہینے میں, اور وہی اسی فارم میں وہ دعا بھی ہے, وہ آپ کنیکشن بھی ہے اللہ کے, اسی سے آئی تھنک گاڈ کانشیسنس جو بلڈ ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے, آپ کی جو کانشیسنس ہوتی ہے وہ اسی کا نام تک ہوا ہے, رائٹ. سبحان اللہ. برو جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ سچ ویلیوبل جیمز ود اس. آئی تھنک ہمارے ویورز لسنرز کے لیے یہ بہت امیزنگ فوڈ فار تھاٹ ہے, اینڈ ظاہری بات ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ایک منوٹنی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وی بیسکلی گیٹ ان ٹو اے روٹین وچ از ناٹ لائک آر یوزول روٹین, اینڈ آئی تھنک سم آف دا بیسٹ لرننگ ایکسپیرینسز ہیپن ان دیز کائنڈ آف مومنٹس جہاں پہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ کرتے ہو, تاکہ آپ اس منڈین وہ جو ایک چیز آپ کی ہیبٹ بنی ہوتی ہے نا, وہ کبھی کبھار ہیبٹ میں بندہ ذرا لیزی ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا فوکس کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چانس فار اس ٹو کائنڈ آف reboot ourselves and kind of reactivate ourselves for the rest of the year. So bro, thank you so much for being here and joining us. inshallah hum aapko waqtan fawaqtan tang karte rahenge, aur inshallah we hope and pray کہ آپ کو کسی دن, کیونکہ رمضان میں تو ہمارا یہ MWA نہیں ہوگا, but after that I would love for you to be in the studio as well and join us here as well. Thank you so much for being here. Barakallahu feekum, and we'll talk to you soon inshallah. Inshallah talk to you soon. Jazakallah khair. Take care. Assalamu alaikum. ابھی یہ جو بردر حمد نے بات کی ہے نا, رمضان از دا منتھ آف قرآن, وی شوڈ ری ایٹریٹ اٹ اینڈ وی شوڈ ایمفیسائز آن اٹ. اور جو آیت کوٹ کی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس میں, یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اس کو, پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ بتایا بھی ہے اس کے ساتھ, اس کی فضیلت کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وہ بینات من الہدی والفرقان, اور اس ہدایت میں سے واضح نشانیاں ہیں اور فرقان ہے, اس میں اللہ نے دیا ہے جو کرائٹیریا ہے جو حق اور باطل غلط صحیح کو ڈفرینشیٹ, یعنی اس میں فرق بتاتا ہے. اچھا اس آیت میں اور بھی 2-4 باتیں ہوئی ہیں رمضان کے بارے میں, لیکن جو اینڈ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت کا, دیکھیں ابھی ہم نے بات کی کہ رمضان ایک اور آیت میں, اس سے 2 آیات پہ پیچھے جو لعلکم تتقون والی ہم نے آیت پڑھی کہ اس کا ایک پرپز ہے تقوی اختیار ہو. اچھا اس آیت میں ہمیں ایک اور پرپز پتہ چلتا ہے, اس کی اینڈ جو آیت کا اینڈ ہے وہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تم اس کی
اس کی جو گنتی ہے نا روزوں کی پوری وہ پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اللہ کی بڑائی کرو, اللہ کو بزرگی کے ساتھ یاد کرو اس احسان سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تم اس کا شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پرپس بتایا کہ اس کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو, اللہ کو یاد کرو اس گریٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے, بے شک تم شکر ادا کرو. یہ بھی ایک پرپس ہے. ہم اپنے فائنل کالر کو لیتے ہیں جی آج کی, اور یہ بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز گیسٹ ہیں, تو انشاءاللہ بھی ہم ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ سرپرائز گیسٹ کون ہے. لیٹس ٹیک ہم آن دا کال ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ضیاء بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں تو بہت اچھا ہوں. ویلکم ٹو MWA پوڈ کاسٹ برو. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک خیریت؟ زبردست جزاک اللہ. جی الحمدللہ آل گڈ. آج کا دن کافی ماشاءاللہ پروڈکٹیو تھا اور کافی ٹاکس تھی, تو الحمدللہ آئی ایم ہیپی. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے آپ کی تمام کوششیں کاوشیں. تو اب ہمارے سے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے بات کر دیں. آپ یہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں, لاہور سے لائیو بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا برو, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں, اور اس میں ہم لوگوں کو کیا کام کرنے چاہیے, کس طرح سے عبادات کرنی چاہیے, کس طرح سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ذرا پوچھوں کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی ذرا ٹپس تو دیں ہمیں کہ ہاؤ کین آر ویورز اینڈ لسنرز میک دیئر رمضان بیٹر, اینڈ کوئی ایسے جو کام وہ کریں کہ جس سے ان کی جو عبادات ہیں ان میں زیادہ اجر ان کو مل سکے. تو کوئی ٹپس دیں ذرا, ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, تو اوور ٹو یو. جزاک اللہ ضیاء بھائی فرسٹلی فار گیونگ می دس اپرچونٹی. ضیاء بھائی میں ابھی ریسنٹلی ہی ایک عالم دین کو سن رہا تھا, ان کا نام ہے عثمان الخمیس. یہ کویت کے ایک ماشاءاللہ کافی بڑے عالم دین ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی تھاٹ پرووکنگ بات کی. انہوں نے ٹائپس بتائی کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو رمضان میں انٹر ہوتے ہیں. پہلے لوگ وہ ہیں جو بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, who are really looking forward to it, who are making plans, goals, and they know کہ اس کے فائدے کتنے ہیں, اس میں ہمیں ظاہر ہے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہوں گے, اس میں ہم اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر سکیں گے. ان این ایج آف فوسو کنزمپشن ہم یہ سیکھ سکیں گے کہ کنزمپشن کو کیسے کم کریں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا دوسری ٹائپ ان لوگوں کی ہے جن پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. when they enter Ramadan and when Ramadan goes تو پھر کوئی خاص فرق نہیں آیا ہوتا. یہ سیکنڈ ٹائپ کے لوگ ہیں. اور تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تھرڈ ٹائپ وہ ہے کہ who are actually aversive to the concept of Ramadan and to the concept of fasting. اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ کیا برڈن ہے, بھوکا رہنا پڑے گا, اور بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح نا اس کو نکالیں, اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے بس وہ روزہ کسی طرح پاس کریں. تو پہلے تو میں آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو بی ان دا فرسٹ کیٹیگری. اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ضیاء بھائی دیکھیں ریسرچز موجود ہیں کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکٹ in order to bring that action. مثال کے طور پہ ریسرچز ہیں کہ آپ اسمائل کرو گے نا تو وہ آہستہ آہستہ آپ میں پازیٹیوٹی آتی جائے گی, اور اس کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں, اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کافی لائیولی اور اسمائلنگ پرسنالٹی بن جاؤ گے. سو سملرلی آپ کم از کم ایکٹ تو کرو نا کہ آپ ایکسائٹیڈ ہو. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی جائے گی ایکشنز میں. تو آئی تھنک کہ پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یا بھائی بہت انشاءاللہ کوئکلی میں آپ کو 2 ایکشن پلانز دیتا ہوں جو میں بھی انشاءاللہ رمضان میں لک فارورڈ کر رہا ہوں کرنے کو. اور دوز ایکشن پلانز آر ان لائٹ آف سورہ العصر. سورہ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزیں بتائیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان 4 لوگوں کے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں نا, اگر آپ انہی پہ ورکنگ کریں اور چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں, ایمان بڑھتا کیسے ہے اس کے بارے میں پڑھیں, ایمان گھٹتا کن چیزوں سے ہے اس کے بارے میں ریسرچ کریں, اس کو انٹرنلائز کریں. جیسے ظاہر ہے میوزک اور ایکسیسو کنزمپشن آف انٹرٹینمنٹ, اس سے ایمان گھٹے گا. نان محرم کے ساتھ چیٹنگ, افیئر چلانا, اس سے ایمان گھٹتا ہے ڈیفینیٹلی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ان دا منتھ آف رمضان, اور ایمان کو بڑھانے والے اعمال کریں. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ آن دا لسٹ. دوسری چیز عمل صالح.
کہ فائنڈ آؤٹ دوز گڈ ڈیڈز وچ یو کین ڈو, جو ٹائم کم لیتے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس میں کچھ اذکار بھی ہو سکتے ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ, اس کو تو آپ فرض کر لیں اپنے اوپر 100 بار ڈیلی, کیونکہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے مائنر سینس تو وہ اللہ معاف کر دے گا. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر روزوں کے بارے میں دیکھیں کہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے کی عادت آگے بنائی جائے, اس کو آن دا لسٹ رکھیں. اسی طرح گڈ ڈیڈز میں جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک بھی آتا ہے, تو دا لسٹ گوز آن. تو یہ میں آڈینس پہ ہی چھوڑتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ خود اس پہ ریسرچ کریں, کیونکہ جتنی وہ ریسرچ خود کریں گے اتنا وہ انٹرنلائز انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو کر پائیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ 2 گولز ہی کافی ہیں اگر ہم انہیں کو فوکس کر لیں. برو جزاک اللہ خیر, بڑا ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سا آپ نے ماشاء اللہ میسیج دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے پریکٹیکل بھی بہت زیادہ, اٹس ایزی ٹو انشاءاللہ فالو اینڈ ایمولیٹ جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ اپنے گولز کو بتانا اور اپنے ایمان پہ فوکس کرنا, اعمال صالحہ کے اوپر, اور چھوٹی چھوٹی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی عادتیں وہی لگتی ہیں جو بے شک چھوٹی ہوں لیکن مستقل ہوں. تو الحمدللہ اس میں ہر انسان کام کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ از ویری پروفاؤنڈ جو آپ نے بھی تھوڑا ذکر بھی کیا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنے حرام ریلیشن شپس پہ پاز کا بٹن لگا دیں اور رمضان کے فوراً بعد جیسے ہی عید آئے گی تو پھر سے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو اس لیے نہیں, نہ اس لیے آتا ہے کہ جی عارضی طور پہ ہم اپنا جو بھی حرام بیہیویئر اس کو روک رہے ہیں, رمضان کے بعد پورے جوش و خروش کے ساتھ واپس اس میں جانا ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ پرماننٹلی کچھ چیزوں کو, کچھ عادتوں کو, کچھ نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو ختم کرنے کا پلان بنایا جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. وہ آخر میں جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جو بھی ہمارے جو فار ایگزامپل دینی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, دروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکچر بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں کیا ریکمینڈ کریں گے ان لوگوں کو خاص طور پہ جو کہ ورکنگ پروفیشنلز ہیں یا پھر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ جی میں اب بیٹھ کے ذکر کروں, بیٹھ کے جو ہے نا وہ اب نمازیں اور نفل اور تراویاں اور یہ چیزیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہم ٹائم شارٹ ہوتا ہے, کام پہ جانا ہوتا ہے, پڑھائی ہوتی ہے, ایگزام سر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کر لیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں, ان کے علم میں بھی اضافہ ہو, اینڈ سم تھنگ دیٹس پریکٹیکل. جزاک اللہ. جی ضیاء بھائی, سب سے پہلے تو یہ بات درست نہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا. یہ تو ایڈم ایڈلر ایک بزنس سائیکالوجسٹ ہے ہارورڈ کی, ان کی ریسرچ ہے. انہوں نے ریسرچ سے پروو کیا ہے کہ آج کے بزی دور میں بھی ایک بندے کے پاس 2-3 گھنٹے می ٹائم نکل آتا ہے, پرسنل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی بزی ہو. وہ اس نے ریسرچ کے تھرو پروو کیا ہے. دوسری چیز دیکھیں کہ جو چیز جتنی پرائرٹی پہ ہوگی اس کا ٹائم بھی نکل آئے گا. تو آئی تھنک کہ پرائرٹائز کرنے کی چیز ہے کہ پری رمضان آپ ورکنگ اس پہ کریں نا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بی ایکسائٹیڈ, اور پرائرٹی پہ اس سے لانا شروع کر دیں, لکھنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پریپیئر رہے گا. تو پھر وہ آپ کو آگے جا کے چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی انٹو ٹرانسلیٹنگ دیٹ تھنگ انٹو ایکشنز. یہ کریں. اور تیسرا دیکھیں, اب تو ضیاء بھی بہت آسان ہو چکا ہے, آن لائن ماشاءاللہ کتنے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں, آن لائن کورسز چل رہے ہیں. چلیں لیٹس ایزیوم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں آنے جانے کا, تو کم از کم آپ جو ہے وہ ایک مخصوص لسٹ بنا لیں کہ میں کم از کم یہ چلو 5-6 لیکچرز تو میں نے ختم کرنے ہیں رمضان میں, یا 5-6 سورج کو ٹارگٹ کر لیں. تو آئی تھنک کہ پرائرٹی دیں گے تو ٹائم انشاءاللہ جو ہے وہ خود بخود نکل آئے گا تمام چیزوں کا. بالکل صحیح. برو جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے اپنے اسکیجول سے ٹائم نکالا ہمارے لیے, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور فار سچ ویلیوبل ٹپس. آئی ایم شیور ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات رہے گی انشاءاللہ لاہور میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اینڈ ہوپ ٹو سی یو سون انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو گائز یہ تھے جی ہمارے محمد علی بھائی. کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, ہم لوگوں نے آج ماشاءاللہ میرے خیال ہے کافی ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں ود ریگارڈس ٹو رمضان, اس کی افادیت, اس میں کیا کرنا چاہیے. آئی تھنک اب ایک سوال جو بڑا اہم رہ گیا وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی جو ایک روٹین ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا, ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا کمپٹیشن جو ہے نا وہ امام مسجد کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں امام مسجد جو ہے نا اس کی روٹین کیا ہے, یعنی وہ افطاری کم یعنی کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے ظاہری بات ہے میں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے, تو وہ اوور انڈلج نہیں کرتا. یعنی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کھانے کے اعتبار سے,
اس کے اندر وہ ایک توازو کے ساتھ چلتا ہے پہلی بات, کیونکہ اگر وہ اوور ایٹ کرے گا ظاہری بات ہے وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا, اور ہم لوگ بھی اگر اوور ایٹ کر جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑی مشکلوں سے مر کے آپ جائیں گے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے. تو اس لیے اپنے میلز کو دیکھنا, اپنی سلیپ مینجمنٹ روٹین کو دیکھنا کہ میں نے کس ٹائم پہ سونا ہے, کتنا سونا ہے. میری ویسے مشورہ یہ ہے کہ آپ رات کو نا کچھ گھنٹے نیند ضرور لیں, کچھ گھنٹے ضرور لیں, بیکاز دیر از نو سبسٹیٹیوٹ to the sleep at night. So for example تراویح سے واپس آنے کے بعد if you just take a nap for maybe an hour, 2 hour, 3 hour depending کتنا آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے, وہ آپ کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے صبح اٹھنا چاہیں, کوئی عبادات کرنا چاہیں, قرآن پڑھنا چاہیں, سحری کریں, فجر کی نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیں بعد میں وہ کر کے, مطلب ایک روٹین ہونی چاہیے نا. تو میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کچھ اپنے ذرا ٹپس دیں, ہم نے بھائیوں سے تو پوچھ لیا, آپ لوگ بھی بتائیں کہ کوئی ایسی ٹپس کہ رمضان کے مہینے کو, بیکاز ساری جو اصل گیم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایٹنگ کو, اپنی سلیپنگ کو, اپنے ورک آؤٹ کو, ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں ورک آؤٹ کی چھٹی تو نہیں ہے, ورک آؤٹ بھی کرنا ہے آپ نے, تو یہ ساری چیزیں کیسے بیلنس ہوں گی؟ میں تو پہلی بات آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, بلکہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکسرسائز والا پارٹ ہے وہ کیسے فٹ ان کر سکتے ہیں ہم, اور کیا بیسٹ ٹائم ہو سکتا ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے علماء کا اختلاف ہو, لیکن بہرحال میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں میرے حساب سے نا آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہیں ورک آؤٹ کرنے کے ٹائم سلاٹ کے اعتبار سے. ایکسرسائز از ناٹ اونلی ورک آؤٹ بائی دا وے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اینی اسپورٹ اور اینی یعنی جو جس میں آپ ایگزرٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک رائے جو لوگ اختیار کرتے ہیں, شیخ آپ کو پتہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ افطاری سے بالکل پہلے میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ ویسے ہی آپ کا جوس نکلا ہوتا ہے سارا کا سارا, اور آپ بالکل اپنے آخری لمحات اور آخری سانسوں کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ اب آپ گیم لگانا شروع کر دیں, اور اسپیشلی اگر آپ ہیوی گیم کر رہے ہیں تو یو مائٹ ایون فینٹ, بیکاز آپ آلریڈی سارے دن سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں اور آپ کے لیول سارے ڈاؤن ہوئے ہیں, اور اب آپ پمپ یعنی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کوئی فزیکل ایگزرشن کر رہے ہیں دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. میرے لیے ویسے میں جو ٹائم سمجھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا افطاری سے پہلے نہیں ہو سکتا, افطاری کے بعد بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنا کھانا کھا کے آپ نے کہاں ورک آؤٹ کرنا ہے, وہ بھی ڈائجسٹ ہی نہیں ہوا. پھر ہے کہ اب آپ نماز کے لیے چلے گئے, تراویح پڑھ کے آئے, دیٹس وین آئی نارملی ورک آؤٹ. سو مائی ورک آؤٹ ٹائم, شیخ تمہارا اتفاق ہو گیا فیس بمپ ورچوئل, ٹھیک ہے, تو نارملی تراویح سے واپس آنے کے بعد نا سم ہاؤ آئی ایم انرجائزڈ. تراویح پڑھنے کے بعد نا, مطلب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا, لیکن آئی فیل ویری انرجائزڈ رائٹ آفٹر تراویح, اینڈ اس کے بعد میں کہتا ہوں چلو یار گھنٹہ لگا کے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جسٹ ریسٹ اے لٹل وائل, اس کے بعد سحری کا ٹائم ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سحری سے پہلے کر لیتے ہیں, یہ بھی ویسے اچھا ہے, مطلب یہ دس از ناٹ آلسو بیڈ آپشن کہ آپ نے ورک آؤٹ کیا, اس کے بعد سحری کی ٹکا کے, اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی, ذکر اذکار کیا, ٹائم اس میں بھی لگ گیا, پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں اب ریسٹ کر لیں. تو سحری سے پہلے از اے گڈ آپشن. سحری کے بعد آئی ول ناٹ ریکمینڈ اٹ, سم ٹائمز پیپل ڈو دیٹ کہ وہ ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سحری کرنے کے بعد مسجد گئے, نماز پڑھی, ذکر اذکار کیا, تھوڑا سا کھانا ڈائجسٹ ہو گیا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار ابھی ہم نے تھوڑا سا نا ذرا وہ کیا ہوا تو ابھی کر لیتے ہیں. میرے حساب سے یعنی صبح اپنے آپ کو پیاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا ڈے اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں ود ورک آؤٹ, آلریڈی آپ کے پسینے آئے ہوئے ہیں, سویٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی اسپورٹ کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ, آئی مین آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اٹ. سو آئی تھنک آئیڈیلی اسپیکنگ یا تو وہ جو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد کا جو سلاٹ بنتا ہے وہ آپ کے لیے ایک ویلڈ آپشن ہے, یا پھر اگر سحری کرنے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیں دیٹ مائٹ بی اے گڈ آپشن انشاءاللہ ٹو اسٹے ہیلدی. باقی آپ بھی اپنا کچھ بتا سکتے ہیں اس میں. ابھی اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل جم کے حوالے سے میں بات کروں گا, باڈی بلڈنگ, دیکھیں ویسے بھی رمضان میں آپ کی جو انرجی لیول ہے نا وہ ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. جو بھی ہیوی باڈی بلڈرز ہیں نا ان کا بھی آ کے جو ہے نا گراف نیچے آ جاتا ہے, تو پھر آپ نے مینٹین, یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف ایز ویل, نہیں آپ ان اے سینس نو آئی ایم ناٹ اے ہیوی باڈی بلڈر, ویسے میں کہہ رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف باڈی بلڈنگ برو. اس میں یہ ہے کہ آپ جسٹ یو آر جسٹ کنٹینیوئنگ ود یور روٹین, کہ آپ نے اپنی ایکسرسائز کی جو روٹین ہے وہ مینٹین کرنی ہے. تو بہرحال اٹ کوڈ بی اینی ایکسرسائز, آپ کرکٹ کر لیں, فٹ بال کر لیں, یعنی رننگ کر لیں, جو بھی آپ کے لیے فیزیبل ہے, بیڈمنٹن کر لیں. ویسے شریڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ, رائٹ, ایون ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں آپ رمضان میں, شریڈ کرتے ہو یا آپ کا وہی بات آتی ہے اگر آپ فیسٹنگ کر رہے ہیں دین پیپل تھنک کہ جی ہم لوگ ویٹ ریڈیوس کریں گے, لیکن اٹ ہیپنز وائس الٹا ہو جاتا ہے, آپ کا ویٹ انکریز کر لیتے ہیں آپ. ڈپینڈ کرتا ہے واٹ یو ایٹنگ, وچ از اے نائس گڈ کوسچن ٹو آسک ناؤ کہ رمضان کے مہینے میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. رمضان کو تو ہم ریکگنائز ہی اس چیز سے کرتے ہیں یا جوڑتے ہی اس چیز کے ساتھ ہیں, سموسے, پکوڑے, فرائیڈ, ایوری تھنگ. یہ بڑی جہاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر تارڑ بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے گھر کے کھانے بڑے آرگینک ہوتے ہیں پہلی بات, اور یہ ہمیشہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک لنچ باکس لے کے آتا ہے, اور اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید انسانیت نے بہت کم دیکھی. کچھ کا نام تو اب آپ اور آپ بھی لے سکتے ہیں.
ذاتر ٹھیک ہے, زعتر with olive oil. ایک نام لیں جو میرے باکس میں ہوتی ہے عام طور پہ ہر ٹور پہ ہر جگہ. ایک زیبرا فنچ ہوتی ہے. نہیں وہ تو کھجور اور انجیر. کھجور اور انجیر ساری بات ہے, ہاں وہ ہے. لیکن ایک آپ کے گھر سے وہ بھی چیزیں آتی ہیں وہ جو آپ بیکڈ قسم کے رولز بیک زیادہ ہیلتھی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فرائڈ. دس از وائی وی پریفر. میں جب یہ ٹپس دوں گا جو ٹپس ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں مٹیریلسٹک ٹپس ہیں, صحیح اصل مٹیریل سے ریلیٹڈ ہیں ایکچولی. اچھا ٹھیک ہے صحیح. ایک تو ہم نے بات کی نا ابھی تک کہ فیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے, یعنی زیادہ کھانے کی ہم نے بات کی, زیادہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن میں یہ ٹپ دوں گا, ابھی یہ محمد علی بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور روٹین کیسے ہم, اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, لتھارجی بھی ہو جاتی ہے, کافی چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی. ایک اچھی ٹپ جو مجھے لگی اور میں نے اپلائی کی ہے کہ ایٹ ہیلدی, ایکچولی ٹرائی ٹو ایٹ ہیلدی. ہیلدی کو ڈیفائن کرنا. جی میں وہ تھوڑا بہت ڈیفائن کرتا ہوں. میں کوئی ڈائٹیشین تو نہیں ہوں, وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, بلکہ بہت سارے ڈائٹیشینس کا رمضان کے بارے میں اچھی کچھ پیکیجز ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نان پائی کھا لیں. نان پائی افطاری میں جاوی میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ افطاری میں آپ نا زیادہ سے زیادہ فروٹ اگر آپ کھا سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, فروٹ چاٹ, سبزیاں, اگر فروٹ نہیں کر سکتے تو سبزی, کیونکہ اس میں وائٹامنس کی ویسی بہت کمی ہو جاتی ہے, آپ کو پانی کی بھی کمی ہوتی ہے. اور فروٹس جو ہے نا وہ آپ کو نہ بہت زیادہ ہیوی کرتے ہیں, نہ آپ کو یعنی آپ کی جو شوگر کی کمی ہوتی ہے نا, بلکہ فرکٹوز ہوتی ہے فروٹ میں جو کہ ہیلدی میٹھا ہے, جو شوگر کی طرح نہیں ہے, جو کہ پرابلم کرتا ہے الٹا. اس سے وہ فلیچولنس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا. اچھا, جو گیسیس آپ کا اسٹمک, وہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر اس کے مطابق آپ تھوڑی سی اڈاپٹ کریں تو آپ ایک اس سے آپ کی, کیونکہ آپ کی سارا دن روزہ رکھ کے نا آپ کی شوگر لیول لو ہوئی ہوتی ہے, ڈاؤن ہوا ہوتا ہے معاملہ. وہ فروٹ سب سے بیسٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ہاں افطاری کے بعد روح افزا کے بغیر تو کھلتا ہی نہیں روزہ. روح افزا بہت چینی ہوتی ہے اس میں, آپ آرٹیفیشیل شوگرز آپ لیتے ہیں, شوگری ڈرنکس, نہیں اس کے بغیر کھل جاتا ہے. ویسے کھل جاتا ہے, ہو جاتا ہے, مسنون ہے. ویسے بائی دا وے میں بھی روح افزا لیتا ہوں, لیکن لیمو ڈال کے اچھا خاصا, اور شوگر نہیں ڈالتے ایکسٹرا, صرف وہی ڈالیں. اگر آپ ڈالنے والا تو میں تو کہتا ہوں یہ کون ہوگا. بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ شوگر. اگر علماء خود جو ہیں وہ غلطی میں ملوث ہوں. اچھا دوسرا میں ریکمینڈ کروں گا کہ تراویح کے بعد obviously آپ نے ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی ہے کافی ساری, آپ کھڑے رہے ہیں, کیلریز برن ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا کھا لیں تھوڑا. جو سحری ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو اگر مشورہ کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, جو الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. آپ دہی کا استعمال ضرور کریں. دہی کچھ لوگ نہیں کھا پاتے اس طریقے سے, لیکن دہی میں کھجور ڈال کے آپ کھائیں, یہ والے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کھجور بہترین سحری ہے. جی بالکل, کھجور ایکچولی پوری اس کے اندر آلموسٹ بیلنسڈ نیوٹریشنز ہیں ساری جو آپ کو دن میں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کھجور ہاتھ سے توڑیں 2-3 دہی کے ایک بول میں چھوٹے سے, اور آپ وہ کھائیں. ذرا آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یار ویسے جن بندوں کو زیادہ کیلوریز چاہیے وہ کیا کریں, ان سے ان کا کھجور سے وہ 7 کھجوریں کھا لیں. وہ 7 کھجوروں کو 3 کیلے بلینڈر میں ڈال کے 2 انڈے توڑ کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں, شیک بنائیں اور وہ پیئیں. not bad, it's a healthy drink actually. اچھا آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کچھ کھائے یہ بغیر روزہ رکھ سکوں, رائٹ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل ایج پہ میں اٹھا اور سارے گھر والے جو ہے اسی ٹائم پہ اٹھے, تو آئی اونلی ریممبر دیٹ حدیث کہ کھجور جو ہے بہترین ساری ہے. بھائی میریکولس یو نو ریزلٹس. صرف کھجور میں نے لی اور یقین کریں مجھے پیاس نہیں لگی. اللہ کو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اب میں آپ کو اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ویسے ایک سائڈ نوٹ پہلے, پھر اس کے بعد واقعہ سناتا ہوں. سائڈ نوٹ یہ ہے کہ میری نا جنرلی روٹین جو ہے نا وہ یہی ہے 2 meals a day, ٹھیک ہے. سو میرا بریکفسٹ آئی ہیو اے ہیوی بریکفسٹ, اس میں انڈے بھی ہوتے ہیں, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یعنی آئی ہیو اے ہیوی بریکفسٹ, اور میرا کانٹیننٹل ہی ہوتا ہے, وہ پائے شائے اور وہ چیزیں نہیں ہیں یعنی. اچھا تو پہلا بریکفسٹ ہوتا ہے, اور پھر میرا جو ڈنر ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ مغرب ٹائم کے آس پاس ہی ہوتا ہے, اور بیچ میں نارملی آئی ہیو مے بی اے فروٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ, وہ بھی زیادہ نہیں, ایک آدھ چیز کوئی. تو میری باڈی ویسے یوز ٹو ہے اس فاسٹنگ روٹین کے اوپر, یعنی میں ویسے ہی اس پر ہوں کہ صبح کے ٹائم بریکفسٹ ہوتا ہے, رات کے ٹائم میرا کھانا ہوتا ہے, اینڈ پریٹی مچ آئی ایم ڈن. پانی شانی پی لیے سارے دن. تو رمضان کے مہینے میں صرف ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ پانی, اور اگر بیچ میں کوئی چائے وغیرہ کا انسرٹ ہے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے, باقی ادروائز اٹس پریٹی مچ دا سیم. ناؤ دی ادر تھنگ از, جو واقعہ میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزماتا ہے, اور یعنی میرے لیے بھی نا میرا بریکفسٹ از ایوری تھنگ, رائٹ. بیکاز میرا جو ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہیو اے بریکفسٹ لائک اے کنگ, تو بریکفسٹ فار می از ایوری تھنگ. ناؤ اب سحری ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں سحری از ایوری تھنگ. ناؤ تو ہوا یہ کہ ایک دن صبح کے ٹائم نا میں بھی نہیں اٹھا, بیگم بھی نہیں اٹھی, بچے بھی نہیں اٹھے, الارم شلام بند ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا ہوا یہ کہ ہمارا جو کک ہے اس نے کھانا وغیرہ نا تیار کر کے باہر ہمارے وہاں پہ رکھا ہوا تھا, ایوری تھنگ واز ریڈی, بٹ وی جسٹ فیل اسلیپ. اینڈ لٹرلی جب فجر کی اذانوں کی آوازیں آئی ہیں نا تو میں چھلانگ مار کے بستر سے اٹھا کے
فجر کی اذان ہو رہی ہے اینڈ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور اس نے نہ دروازہ ناک کی کچھ بھی نہیں. اور تو میری وائف نے بہت اپالوجائز کیا کہ آئی ایم سو سوری, میں نے اصل میں ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی تھی کہ آپ اٹھی ہوئی ہیں تو آپ جگا دیجیے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا آئی ایم سو سوری, وہ اس طرح ہو گیا, آئی ایم ریئلی سوری, آئی اپالوجائز. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, قدر اللہ و ما شاء فعل, نو پرابلم. حالانکہ اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں نا میری سب سے بزی روٹین ہوتی ہے, یعنی کہ ان دا سینس کہ ویسے بھی سارا سال ہی ہوتی ہے لیکن رمضان میں ہی ہوتا ہے کہ ہمیں نا لوگ زیادہ ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو تراویح تفسیر کا ایونٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ صبح میں کلاسز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں اینڈ آئی ہیو ٹو بی دیئر ایٹ 8 o'clock 8:30 پہ مجھے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر کوئی اور کہیں پہ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں اور ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے ہیں, ریڈیو پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. اٹس آل ہیپننگ ان رمضان. سو مائی کمٹمنٹس آر بٹوین 6 to 7 to 8 کمٹمنٹس ایوری سنگل ڈے. اب میں سوچ رہا ہوں یار میری تو آج سحری نہیں ہوئی. اب میں نے کہا یا اللہ بس تو ہے. میں فجر کی نماز میں جو گڑ گڑا کے میں نے دعائیں مانگی, میں نے کہا یا اللہ آج تو ایمٹی ٹینک پہ کام کرنا ہے اور اتنی ساری کمٹمنٹس ہیں, ظاہری بات ہے بول بول کے بھی نا بڑی انرجی برن ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب دجال کے آنے کا وقت ہوگا نا تو اس ٹائم پہ نا کھانا پہلے یعنی بارشیں کم ہو جائیں گی اور پھر لوگوں کے پاس خوراکیں بھی کم ہو جائیں گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر لوگ اس ٹائم پہ کیا کھایا کریں گے جب خوراک ہی نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ان کا جو خوراک ہوگی نا وہ اللہ کا ذکر ہوگا. وہ کیا ان کی خوراک ہوگی؟ سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر. یہ ان کی خوراک ہوگی جب کوئی خوراک دنیا میں نہیں ہوگی. دجال آنے والا ہوگا, لوگوں کے اوپر ایک فیمن, ایک ڈراؤٹ ہوگا, تو لوگ بس سبحان اللہ سے ہی اپنا پیٹ بھر لیا کریں گے. اچھا اب مجھے نا یہ حدیث یاد تھی, میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو یار آج پھر سبحان اللہ پہ ہی جو ہے نا وہ, اور میں اب جا رہا ہوں ایک وینیو پہ, رستے میں بس یہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر چل رہا ہے. آپ یقین کرو کہ واللہ العظیم اس دن مجھے کوئی بھوک نہیں لگی, کوئی بھوک نہیں لگی. میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, آپ یقین کرو مجھے اچھا میری وائف اتنی گلٹی فیل کر رہی ہیں کہ آپ کا سارا دن سے آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے کمپلین کرنا ہوتا نا میں پہلے کر دیتا, مجھے خدا کی قسم بھوک ہی نہیں لگ رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے پیٹ بھر رہا ہے. اچھا دیٹ سیم نائٹ, ٹھیک ہے, دی ایگزیکٹ سیم تھنگ ہیپنڈ اگین. پھر صبح اٹھا میں نے اچھا بیگم میری اور پریشان ہو گئی, نو مائی گاڈ او مس ہو گیا. میں نے کہا جی مس تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ آپ یقین کریں اس دن پھر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپیرینس. اچھا پھر اچھا اس کے بعد ہم رات کو آیا واپس افطاری کی, الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہوا. اگلے دن پھر یہی ہوا. یو مائٹ تھنک کہ میں کوئی اسٹوری سنا رہا ہوں, واللہ العظیم دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ہیپنڈ. 3 days لگاتار نو سحری. اس کے بعد میری وائف نے کہا میں نے تو سونا ہی نہیں ہے, سونا حرام ہو گیا میرے پہ, بس ہوگی بات. میں نے کہا بھائی اچھا وہ اتنی اپولوجیٹک ہوں کہ کوئی بات نہیں. میں کہوں نہیں دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے یار, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی, اور 2 دن اللہ نے سنبھالا ہی ہے نا, تو کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیا فرق پڑتا ہے. تو تیسرا دن بھی یعنی آپ یقین کریں اسی طرح گزرا, سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پہ. ایک ٹاک سے دوسری ٹاک کے بیچ میں بس یہی پڑھ رہا ہوں, اور آپ یقین کریں مجال ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو یا کچھ ہو, آئی تھاٹ مے بی فوڈ از جسٹ سائیکولوجیکل اینڈ ریئلی آئی فیلٹ اٹ. اور پھر اس کے بعد الحمد للہ یہ ہوا کہ وہ سمجھ آ گئی بات, اور اس کے بعد آج وہ دن اور آج کا دن کبھی کوئی بیچ میں پرابلم نہیں ہوا, الحمد للہ ساری سحریاں پراپر ہوئی ہیں. بٹ میں نے 3 دن لگاتار بغیر سحری کے روزہ گزار کے دیکھا. اور آپ لوگ جو میرے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کبھی کبھار نا میرا بریکفاسٹ مس ہو جائے تو آئی اسٹارٹ گیٹنگ ہیڈ ایکس, مجھے ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل میری باڈی اتنی یوز ٹو ہے نا ٹو دس روٹین کہ اگر آپ کو وہ بریکفاسٹ نہیں ملا, ٹائم پہ نہیں ملا, یعنی فار ایگزامپل ہم لوگ کبھی ہوتا ہے نا بائک رائڈ پہ نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں کھانا ادھر کھائیں گے جا کے, ٹھیک ہے, اپنے فیوریٹ اسپاٹس پہ. تو اگر میں گھر سے کھانا کھا کے نہ نکلوں نا عام طور پہ عام حالات میں, اور ہم کہیں گے جی کھانا ادھر کھانا ہے, اور وہ مجھے نارمل ٹائم سے 3 گھنٹے لیٹ بریکفاسٹ مل رہا ہے, تو آٹومیٹکلی نا آئی اسٹارٹ گیٹنگ اے ہیڈ ایک. لیکن الحمد للہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ, نو ہیڈ ایکس, نو پرابلم, نتھنگ. اللہ تعالیٰ فیڈ کرنے والا. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ دس اسٹوری اینڈ ایکسپیرینس. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو سرو ایز اے بگ تھنگ سپورٹ میرے خیال ہے ان لوگوں کے لیے جن کی رمضان میں ہو جاتی ہیں, جی جن کی سحری مس ہو جاتی ہے, ہوگی بھی کئی لوگوں کی اس دفعہ بھی, اللہ عالم. میرا خیال ہے یہ جو سن رہے ہیں نا ان کو اس سے آپ کی اسٹوری سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی, حوصلہ ملے گا اگر مس ہو جائے کسی. کیونکہ آپ نے تو 3 دن آپ نے تو ایگزاٹک ایکسٹریم لیول ایکسٹریم تھا. آئی تھنک جو بات یہ نا اصل میں ریکمینڈ تو یہ کرتا ہوں کہ ہر بندہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے سحری اسکپ کرتے ہیں, میں یہ کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ کو ہمیشہ اٹھنا چاہیے, سحری کرنی چاہیے, چاہے آپ اٹھ کے پانی پی لیں, چاہے آپ کھجور کھا لیں, کچھ کریں, ضرور سحری. دیکھیں فجر کی نماز ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکثر اوقات جو ہے نا مطلب ہماری مساجد میں سحری کے ٹائم یعنی ختم ہونے کے فوراً بعد جیسے فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے جماعت لٹرلی 10-15 منٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ
اس ٹائم سے تھوڑا 5 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں. چلیں جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی ہمارے سے اٹھا نہیں جاتا, آپ اٹھیں, پانی پی لیں, کھجور کھا لیں, برکت لے کے آئیں اپنے کھانے میں. اٹھنا اس ٹائم پہ نا اصل میں تہجد کا جو ٹائم ہے نا وہ ہے سو کے اٹھنا, یعنی آپ نے جوہد کر کے اٹھیں آپ اس ٹائم پہ اٹھنا باعث بابرکت ہے اللہ کے لیے, اور وہ ایک ٹریننگ بھی آپ کی بعد میں تہجد کے لیے, فجر کے لیے بھی تو آپ اٹھیں گے نا ابھی تھوڑی دیر میں, اس کے لیے. اچھا جاوی جو میں بات کر رہا تھا نا اس میں 2 چیزیں میں اور جلدی سے مینشن کر دوں. ایک اولیو اور اولیو آئل کا بہت استعمال کریں. اولیو آئل از ویری گڈ اینڈ اللہ نے تو قرآن میں پورے درخت کو ہی مبارک کہہ دیا, سورۃ النور, شجرۃ مبارکہ. اولیو اور اس کا جو فروٹ ہے اولیو اور اولیو آئل دونوں استعمال کریں سحری اور افطاری میں. اور پانی کا نا ہم بہت غلطی کرتے ہیں, اکثر لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ ہی. پانی کی جو فلاسفی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے, تب ریٹین ہوتا ہے اور تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو بلکہ ڈاکٹر میرے ساتھ یہ اندر جا کے H2O الگ ہو جاتے ہیں دونوں, بالکل. اور صبح سحری میں بھی میں نے سنا ہی نہیں, میں نے ایسے کہہ دیا جی کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, میں نے کہا یار صحیح کہہ رہے ہوں گے. صبح سحری میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا نا شروع میں پی لیں, پھر تھوڑا سا پی لیں, پھر اینڈ میں پئیں. یہ نہیں کہ آخر کے لیے وہ گلاس رکھا ہوا ہے پورا پورا آخر میں کیا. اٹ از گوئنگ ٹو. اچھا ایک اور چیز میں ذرا عرض کرتا چلوں کیونکہ کچھ لوگ نا اس پہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, وہ یہ کہ بعض لوگ, بلکہ بعض نہیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذانیں چل رہی ہیں تب تک پیتے رہو کھاتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, امام صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, ہم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ خدارا یہ ایسا نہیں ہے. فجر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے تو بس اگر ایک آدھ نوالا کوئی آپ کے منہ میں ہے اس کو بس فنش کریں اور کھانا روک دیں. آپ یہ جو نہیں, جو نئے نوالے بنا کے شروع کرتے تھے نا کہ نہیں ابھی اذان چل رہی ہے اور تھرو آؤٹ اذان جو ہے وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں, تو یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں ہے. آپ بتا دیں نا کہ واٹ ڈز دیٹ ریئلی مین, کہ آپ جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے جو حدیث میں آتا ہے. ہاں, مکمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے یا منہ میں نوالا چلا گیا ہے تو وہ اب یہ نہیں کہ آپ تھوک دیں فوراً, آپ اس کو یعنی کھا لیں, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے نئی چیزیں پلیٹ میں ڈالنا اور پھر کھانا کھانا یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو کئی لوگوں کو نا اس کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان چل رہی ہے تب تک کھانے پینے کی مہلت ہمارے پاس موجود ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسی اذان یعنی ٹائم داخل ہو گیا, بلکہ ہمیں ٹائم دیکھنا چاہیے کہ جیسی ٹائم داخل ہو گیا, عام طور پہ وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ اذان ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ انسان جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ روک دے. کسی اور قسم کے بینیفٹ کی اگر بات کروں میں تو میرے خیال سے ٹارگیٹ سیٹنگ بہت ضروری ہے. ہر بندہ اگر ٹارگیٹ سیٹنگ کرے نا کہ یار اس رمضان میں نے کیا کرنا ہے, کون سے حرام کا میں نے چھوڑنے اور کون سی چیزیں نا میں نے پکی اس رمضان کے بعد جو ہے نا شروع کر دینی ہے, یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹ ریئلی ہیلپس personally, it really helped me grow my beard for example and do ABC certain things. I think اس میں جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ گول سیٹنگ ہے, تو اگر آپ ہم سارے آڈینس کو میں کہوں گا کہ آپ چلیں 3 گول سیٹ کر لیں کہ رمضان میں نے چلیں ایک کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑنی ہے, ایک کوئی گڈ ہیبٹ میں نے اپنانی ہے, اور ایک کوئی گڈ یا بیڈ ہیبٹ پلس مائنس جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں. 3 چیزیں آپ ضرور لکھ لیں, کہیں پیپر پہ لکھ لیں کہ میں نے اس رمضان کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں رمضان کے مہینے کا فائدہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے کہا نا میں نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا کہ چلو کر لیتے ہیں. اچھا ویسے کیا ہوتا ہے عام حالات میں اگر آپ ایک دم سے داڑھی رکھ لیے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا, ضرور پیار میں ناکامی ہوئی ہوگی ضرور آپ. اور اگر آپ رمضان میں کرتے ہو تو نو بڈی ایون سسپیکٹس اٹ, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے تو چلو یار ہر بندہ اسپریچول ہوتا ہے. اچھا وہ ہماری تمام بہنیں جو کہ حجاب کرنا چاہتی ہیں, پردہ کرنا چاہتی ہیں, تو ویسے عام حالات میں اگر وہ ایک لڑکی کسی یونیورسٹی میں ہے نا اور وہ اگلے دن حجاب کر کے آ جائے, نقاب کر کے آ جائے, لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, اگین وہ پھر سسپیشس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ضرور کوئی حالات خراب ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن رمضان کا مہینہ ایسا کہ آپ نے اس میں ارادہ کیا, ویسے ہی ایک ماحول بنا ہوا ہے, ہر جگہ پہ تراویح ہو رہی ہے, قرآن کے درس ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ اس میں سٹارٹ کرتے ہیں اور رمضان میں آپ نے کیا اور رمضان کے بعد اس کو آپ نے کنٹینیو کیا سمپلی, تو الحمدللہ دیٹ کوڈ بی سم تھنگ گریٹ. اینڈ آئی سی اے لاٹ آف پیپل, جو کہ تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, رمضان شوز کرتے ہیں, اور اس میں وہ اپنا حلیہ بڑا جو ہے نا وہ شریعہ کمپلائنٹ کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ رمضان کی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے بیک ٹو دا سیم اولڈ. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, سب کو استقامت دے دین پہ چلنے کی. یہ جو جب آپ نے بات کی ہے نا ابھی, میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ بھی ہے. ہمارے بہت سارے مالز اور شاپس میں نا, ریسٹورینٹس میں عام طور پہ حرام میوزک لگا ہوتا ہے, اور رمضان میں لگ جاتی ہیں نشید یا زیادہ تر نعتیں لگ جاتی ہیں, اور جب وہ رمضان قوالی تو جس میں بھی میوزک قوالی از اوکے, یس مینی پیپل آر کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. سو قوالی ود دس میوزک اور وہ جس طرح کی بھی شاعری ہوتی ہے دیٹس ناٹ اوکے. میوزک جہاں پہ بھی آ گیا پرابلم ہوگی, صرف ایک حلال ایکسٹینٹ ہے
اس کو بھی میوزک کی کیٹیگری میں آج کل کر دیا جاتا ہے. وہ یہی ہے کہ دف ہے اور جو نیچرل ساؤنڈز ہیں پانی کی, ہوا کی, اور ووکلز, وہ بھی ایسے ووکلز جو ریزیمبلنس نہ کرتے ہوں میوزیکل انسٹرومنٹس کی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو رمضان میں آپ پورا مہینہ ایک وہ لگاتے ہیں, اس سے پرہیز کرتے ہیں. The purpose of رمضان, جیسے کہ ہم نے بات کی, is to acquire taqwa, and taqwa in that in every particular thing جہاں پہ آپ لیگ کر رہے ہیں, آپ اس میں, اب میں یہ ایز اے ٹپ دیتا ہوں بہت ساروں کو, اللہ کی توفیق سے کچھ کو سمجھ آ جاتی ہے, وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بہت ساری لوگ یہ کہتے ہیں ریسٹورینٹس والے کہ اصل میں نا وی ڈونٹ ریئلی دیٹ مچ کیئر کہ کیا لگا ہوا ہے, بٹ وی ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ ٹو مینٹین دی ایمبینس اینڈ دا ماحول. لوگ بات چیت کرتے ہیں تو اس کو ذرا بلر کرنے کے لیے, تو انہیں بہت اچھی نشیدس کی لسٹس ہیں. ایون آپ سرچ کر سکتے ہیں انگلش, عربک, ایون اردو بھی. نعتوں کی بات نہیں کر رہا صرف, کیونکہ کئی جگہوں پہ ہم نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم سارا ٹائم نعتیں تو نہیں لگا سکتے نا جی. ہم نہیں کہہ رہے کہ نعتیں لگائیں آپ. نعتوں والا مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ سا اس کے ایک وائب ہوتی ہے. نشیدز ہیں, مسلم بلال ہیں, عمر عیسیٰ ہیں, احمد بخاطر ہیں, اور عربی کی بہت ساری بہت پیاری پیاری. اٹ کریٹ سچ اے نائس ایمبینس اینڈ دس وائب. یو جسٹ ٹرائی دیٹ, میک اے پلے لسٹ. ایون ہم یوتھ کلب والے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کو. آگے تسلی بخش کام کریں گے, آپ کو USB دے جائیں گے. میرے چینل پہ ایکچولی آلریڈی ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے جو کہ میں نے اوپر ٹائٹل لکھ کے لگایا ہوا ہے, فار میرج ہالز, ریسٹورینٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس کے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی آواز میں؟ نہیں میری نشید نہیں ہے, اچھی صحیح ہے. اچھا گائز, ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا فائنل سیگمنٹ ہے, وچ از بیسکلی ویور آف دا ویک. تو اس دفعہ ویور آف دا ویک سیگمنٹ میں ہمارے پاس جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ لاسٹ ویک جو ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جو عورت مارچ سے ریلیٹڈ تھی, اس میں کچھ خواتین نے شرکت کی تھی اور ماشاء اللہ بہت ہی فنامنل قسم کا وہ ہمارا پوڈ کاسٹ رہا. تو اس کے بارے میں خان فراز کہتے ہیں کہ دس پوڈ کاسٹ از اے سلیم آف دوز ہو تھنک دیٹ حجابی ویمن / گرلز آر ناٹ کانفیڈنٹ. They think they are not educated or they don't have any critical thinking. Indeed, there will be a day very soon when hijabi women / girls will rule in all the fields, whether it be in academics or entrepreneurship, inshallah. اور یہ ان کا comment ہے جی. Shining Star writes with a Z in the end. کہہ رہی ہیں کہ سبحان اللہ, I just can't believe that I watched this show continuously for 2 hours. I was literally lost in the beautiful conversation of the guest that I did not realize that my phone battery was about to die. MashaAllah, Zia sir, you just did amazing job. You make clear the tiny points to me about my daily life which I never considered important, but they were real fitnas. Inshallah, I will be careful in the future and try to critically analyze every little thing related to my deen, Islam. Today, I first time learned that my hijab will make my way easy to achieve my goals, inshallah. تو alhamdulillah, اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو استقامت دے. ولید انور کہہ رہے ہیں ویل ڈن ایز اے ٹیچر, آئی لرن اے لاٹ فرام یور لیکچرز اینڈ آئی ٹرائی ٹو ٹیچ مائی لرنرز یا اسٹوڈنٹس دا لیسنز لرنڈ فرام دیز سیشنز. تو الحمد للہ ٹیچرز بھی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. ولید بھائی بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. اسما صدیقی کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جزاک اللہ خیر فار دس امیزنگ پوڈ کاسٹ. اٹ واز آنیسٹلی سو کیپٹیویٹنگ اینڈ موٹیویٹنگ, اسپیشلی فار ینگ مدرز سچ ایز مائی سیلف. دس واز سچ اے بلیسنگ آف اللہ اینڈ ایگزیکٹلی واٹ آئی نیڈیڈ ٹو لفٹ مائی سیلف اپ اینڈ امپروو مائی سیلف from the struggles of day-to-day life. For the first time ever, I listened to the entire podcast in one sitting without forwarding. LOL. اور کہہ رہی ہیں کہ please do more podcasts like these with female speakers, motivators. تو الحمدللہ یہ ان کا کامنٹ ہے جی. 2 چھوٹے کامنٹس ہیں. اے خان کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ YC Heart, پہلی بات ٹھیک ہے, the need of this era. Thank you Youth Club for making us Muslimas with an attitude. Oh my God. So there we go. اس کے علاوہ اریج, I think نام ہے, اریج کہہ رہی ہیں کہ thank you for bringing out the best examples of real women. الحمدللہ, real women is the word that should be highlighted, کیونکہ ایک real women ہوتی ہیں اور ایک fake women ہوتی ہیں. real women وہ ہوتی ہیں جو biological women ہوتی ہیں اور fake women کون سی ہوتی ہیں. That's right, you heard it right here on this podcast. ماہرہ مرچنٹ کہہ رہی ہیں this is the first time listening to your podcast. It was amazing and very informative. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and give you the good sense to talk against the evils in the society. Logically, always loved it. Jazakallah khair. So alhamdulillah, this is the first time that she watched our podcast. Muhammad Mubeen Amir keh rahe hain, plain old amazing.
plain old amazing. I am blown away by these women. Such a high level of discussion being held by them. You rarely find women holding such discussions these days. Grateful for Zia Bhai bringing these women to the podcast and giving us light of hope that even in this day and age, women with such strong faith and character can exist and perform great feats. I think women exist like this. There are plenty of women out there. The only thing is کہ media ان کو show نہیں کرتا. میڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایسی عورتوں کو لے کے آنا. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ عورتیں میجورٹی میں ہیں. میجورٹی میں وہ عورتیں جو اپنی حیا کا خیال رکھتی ہیں, وہ عورتیں جو ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں, وہ اپنے دین اور اپنے دنیاوی چیزوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں, یہ میجورٹی میں. اور آپ کو میڈیا دکھاتا ہے ایک خاص فلیور دکھاتا ہے بار بار کیونکہ ان کو ریٹنگز چاہیے, ان کو ویورشپ چاہیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی دس ٹائپ آف سنسنی خیز قسم کا مٹیریل سیل کرتا ہے, تو دیٹس واٹ دے ڈو. فالس پروجیکشن ہے. حالانکہ اگر وہ اس طرح کے کانٹینٹ دکھائیں تو کیوں نہ لوگ دیکھیں. اصل میں تو ڈیمانڈ یہ ہے لوگوں کی. لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی. نجم سعید کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ پوڈ کاسٹ ایور آن ویمن رائٹس. 3 دفعہ بیسٹ کہا انہوں نے, ایور آن ویمن رائٹس. اور آگے کہہ رہے ہیں ہارٹ بنا کے لکھ رہے ہیں کہ ریئل ویمن ریئل رائٹس. اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے. ڈبل ہارٹ کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اختتام کیا. تو الحمدللہ یہ ہمارے ایکسائٹیڈ قسم کے ویورز ہوتے ہیں. آل پریز از ڈیو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے اور ہمیں استقامت دے. گائز فائنلی میں ریپ اپ کرتے ہوئے چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں کے فائنل کامنٹس لوں ود ریگارڈس ٹو اینی ٹپس دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو آور ویورز جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اعتبار سے, کہ کوئی ایسی ایک بات کہہ دیں کہ جس سے ان کا رمضان جو ہے وہ اچھا گزر جائے, ان کو کچھ اس میں فائدہ ہو جائے, اور وہ کوئی ایک ایسی ایک ٹپ لے جائیں آپ سے, ایک ٹپ جس سے ان کا رمضان اچھا ہو سکے. اسٹارٹنگ ود عمر طارر دی جرمن. اچھا ضیاء بھائی, میں ایک پرٹیکولر چیز مینشن بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ روزے میں یہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ روزہ کچھ دن جب رکھتے ہیں نا تو ایمٹی اسٹمک ہوتا ہے, انرجی تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے, یعنی ایک باڈی میں چینج آ رہی ہوتی ہے, تو کچھ ذرا لوگ زیادہ ہائپر اور ٹورڈز دی ایون جو افطار کا ٹائم جب اپروچ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اکثر بندے غصے, اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ نے مارکیٹس میں دے آر فائٹس, پیپل آر یلنگ اور بہت ریج ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کے لیے مجھے ایک دیکھیں وہ ایک فزیکل کیفیت ہو سکتی ہے, فزیکل ریزن ہو سکتی ہے اس کی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ دس از اے ٹاسک دیٹ وی شوڈ ٹیک اینڈ ٹرائی ٹو اپلائی اٹ, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ اٹ, آئی ایم ڈوئنگ. ہم سب یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے اپنے ریمائنڈر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بیہودہ بات کرے اور نہ ہی اپنی آواز اونچی کرے, اور اگر کوئی اس کی توہین یا ملامت یا جھگڑا کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ تو وہ اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. ٹپ اس میں یہ ہے کہ آبویسلی بندہ ہو جاتا ہے ایسی چیز میں انوالو ہو جاتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتی یہ بات. اس میں اینڈ میں جو بات کی ہے نا کہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں, اس کی ذرا پریکٹس کریں. ابھی سے کوشش کریں کہ اگر میں کسی طرح ریج میں آ جایا کرتا تھا, میں غصے میں بات کر جاتا تھا سب آرڈینیٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی, پریکٹس کریں ابھی سے کہ یار میں نے نا اپنے آپ کو بھی یہ کہنا ہے اور دوسرے کو بھی یہ کہنا ہے. دوسرے کو کہتے ہوئے نا بندہ اپنی ایک طرح سے بڑھاس آپ نکال سکتے ہیں یہ کہہ کے یار میں روزے سے ہوں. اس کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں جواب نہیں دے رہا اسی لیے کہ میں روزے سے ہوں, کیونکہ عام طور پہ بندہ نا اس کے رسپانس میں ایسی کی تیسی کرنا چاہتا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کر کے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹپ دیے کہیں کہ میں روزے سے ہوں, اس لیے میں تمہیں نہیں دیا. اور ان جنرل جو جنرل ٹپ ہے جیسے ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ پلیز ٹیک اٹ ایز اے ہیوج اپرچونیٹی, اٹ از اے ہیوج آفر فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. ریممبر دیٹ حدیث دیٹ وی مینشنڈ, صحیح وہ مختلف حدیث کی کتب میں آئی ہے, صحیح ہے کہ 3 اسٹیپس پہ چڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا, جبریل علیہ السلام نے دعا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور پہلی بات یہ کی کہ رمضان پا لیا اور مغفرت نہ کروائی آپ یعنی یو آر ڈن. سبحان اللہ, رسوا اللہ نے رسوا کر دینا ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ نا اس سے ڈر کے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے. علی بھائی آپ کی کیا ٹپس ہیں؟ ضیاء بھائی میں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ریمائنڈر دوں گا, اور وہ یہی ہے کہ رمضان جو ہے اٹس اے منتھ آف ایگزاسشن. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے 30 days ہیں, کسی بھی طرح بائی ہک اور بائی کروک ہمیں جو ہے وہ میکسیمم ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی سیکریفائسز بھی ہیں. ہم سب کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کمفرٹ زون ہمیں چھوڑنا پڑے گا ان 30 دنوں کے لیے, اور آؤٹ آف دا وے جا کے ایز مچ ایز وی کین گیدر
مطلب امیجن یور سیلف ان اے سپر اسٹور, وہی والی بات جہاں پہ سب کچھ فری مل رہا ہے, آپ وہاں پہ دونوں ہاتھوں سے لوٹو گے. اس وقت آپ کو اپنی سلیپ کی پرواہ نہیں ہوگی, اپنی انرجیز کی پرواہ نہیں ہوگی, آپ کو اور کسی ٹاسک کی دنیا میں پرواہ نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت صرف یہ یاد ہوگا کہ میں نے جتنا سمیٹ سکوں میں نے سمیٹ یہ گاڑی کے ٹرنک میں ڈالنا ہے اور فری میں گھر لے کے جانا ہے. تو اٹس اے منتھ آف ایگزاسشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ کمر کس لیا کرتے تھے, خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. سو اٹس آلسو اے منتھ آف ویکنگ اپ ایٹ نائٹ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں انشاءاللہ اینڈ ٹیک دا میکسیمم بینیفٹ. جزاک اللہ خیر. ابو سعد, فائنل کامنٹس فرام یو. جی بھائی, یہ جو شہر ہے, یہ جو مہینہ, میں سمجھتا ہوں کہ دس منتھ از you have to change yourself, یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. اور اس میں ہر بندہ نا اپنا اپنا محاسبہ کرے, بجائے اس یہ کہ دوسروں کی طرف جو ہے نکتہ چینی کرے, اپنے گریبان میں جا کے کہ میں گناہ گار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت موقع دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. جتنے بھی گناہ ہیں, کوئی ایسے کام اگر بندہ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کے پرائیویٹ سنز ہیں یا وہ کھلم کھلا کر رہا ہے, ان سے باز آ جائے, جسٹ فار ہز اون گڈنس, اپنے جو ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے. یعنی ہی شوڈ ہیو sort of private movements with اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ نا ظلم کیا ہے, میں نے بہت ظلم کیا, اور آپ نے اگر یہ موقع مجھے دے دیا ہے, یا آپ نے بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس دس اپرچونیٹی کہ ہم اپنے آپ کو دا لافٹی پوزیشن, یہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے, انسانوں کے لیے بنائی ہے, جو کوشش کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے یہ بوس دیا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تو تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے تو یہ تیرے لیے حاصل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. وی شوڈ ٹاک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دس منتھ. راتوں کو جاگیں, اگر جاگ رہے ہیں تو پھر اپنے موبائلس کو, جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, جسٹ کیپ دوز تھنگز اسائڈ. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کریں کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے یہ مہینہ ہمیں جو ہے عطا فرمایا ہے, تو اس لیے اس مہینے میں تو الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے 11 مہینے میرے لیے آسان بنا دینا, اور استقامت کی دعا مانگیں, اور انشاءاللہ جو نیک کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں نا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں, چاہے وہ کوانٹٹی میں کم ہو لیکن ان میں دوام ہو, کنٹینیوٹی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, جیسے آپ نے اپرچونیٹی دی ہے, آپ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس مہینے میں نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہوں, اپنے آپ کو ایبسٹین کر رہا ہوں, گناہوں سے یعنی بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگلے 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ مجھے آپ نے توفیق دینی ہے تو میں بچوں گا. تو ٹرائی ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ ٹرائی ٹو ہیو دیٹ پرسنل کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ وہی ہیں جو بگڑیوں کو بنانے والے ہیں, دلوں کو پھیرنے والے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ جو دعا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس میچورٹی کے ساتھ اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم اس رمضان سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ وی کین بی بیٹر پرسن انشاءاللہ. بے شک جزاک اللہ خیر فار دوز پروفاؤنڈ ورڈز. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عید اس کی نہیں ہوتی جس نے نیا جوڑا سلوایا ہوتا ہے, بلکہ عید دراصل اس شخص کی ہوتی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ عید جو ہے نا, اصل سیلیبریشن انہی لوگوں کی ہوگی جو اپنے گناہوں کو اس مہینے میں بخشوا پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے جتنے بھی ویورز لسنرز جو ہیں وہ جن کا تعلق راولپنڈی اسلام آباد سے ہے, آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو تراویح تفسیر کا جو ایونٹ ہے وہ یہاں پہ E11 میں بلیسنگز مارکی میں ہو رہا ہوگا. ہر روز عشاء کی نماز تقریباً 8 بجے, آپ کہہ لیں 8 بجے سے آنورڈس, اس میں ضرور حصہ لیجیے گا. اسی طرح سے لاہور اور کراچی میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ ہمارے ایونٹس کو جوائن کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ we'll see you guys now after the month of Ramadan. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.